السلام علیکم۔ سیاہ رنگ کی چست پینٹ پر سیاہ ہی جرسی پہن کر اس نے ہاتھوں میں دستانے اور پیروں میں کینوس کے سیاہ جوتے چڑھائے اور الماری کھول کر دراز میں سے ریوالور نکال کر اپنی بیلٹ کے ساتھ لٹکتے ہوئے ہولسٹر میں رکھا اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رات اچھی خاصی گزر چکی تھی، چنانچہ ملازم سونے کے لیے جا چکے تھے اور پورے بنگلے میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا بنا کوئی آواز پیدا کیے باہر نکل آیا۔ پورٹیکو میں اس کی گاڑی کے ساتھ ہی ایک ہونڈا CD70 بائک کھڑی تھی۔ اس کے ہینڈل کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کا ہیلمٹ لٹک رہا تھا۔ اس نے ہیلمٹ اٹھا کر اپنے سر پر پہنا اور پینٹ کی جیب تھپ تھپا کر اس میں سے چابیاں برآمد کیں۔ ان چابیوں میں ایک چابی اس بائک کی تھی، لیکن وہ چابی لگا کر بائک کا انجن سٹارٹ کرنے کے بجائے اسے دھکیلتا ہوا گیٹ کی طرف لے گیا۔ گیٹ پر چوکیدار مستعد کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے بے حد پھرتی مگر خاموشی کے ساتھ گیٹ واں کر دیا۔ خیال رکھنا نثار، کسی کو ہرگز بھی میرے اس وقت باہر جانے کی خبر نہیں ہونی چاہیے، اس نے دھیمے مگر بے حد سخت آواز میں چوکیدار کو حکم دیا۔ آپ بے فکر رہیں سر، کسی کے سامنے کچھ نہیں کہوں گا میں، چوکیدار نے اسے یقین دلایا۔ شہریار نے شام کے بعد ہی اسے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ رات کو دیر سے کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ آمد و رفت خفیہ ہوگی، اس لیے وہ پوری طرح مستعد رہے تاکہ بنگلے میں موجود کسی اور ملازم کو خبر نہ ہو سکے۔ چوکیدار ظاہر ہے اس پروگرام کو سن کر حیران ہوا ہوگا، لیکن سوال کر کے اپنی اس حیرانی اور تجسس کو دور کرنے کی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے شہریار کی اطلاع کے مطابق کسی بندے کی بنگلے پر پہنچائی جانے والی بائک بھی خاموشی سے پورٹیکو میں اس کی گاڑی کے پہلو میں کھڑی کر دی تھی۔ اندازہ تو اسے بائک کو دیکھ کر ہی ہو گیا تھا کہ اسی صاحب اپنی شاندار گاڑی چھوڑ کر اس بائک پر کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اسے بائک سمیت باہر کی طرف جاتے دیکھ کر تصدیق بھی ہو گئی۔ میں چند گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا، تم ہوشیار رہنا، یہ نہ ہو کہ میرے واپس آنے تک سو جاؤ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر، اس نے مستعدی سے جواب دیا۔ شہریار مزید کچھ کہے بنا بائک کو دھکیلتا ہوا بنگلے سے ذرا دور آگے لے گیا، اور پھر یہ اطمینان ہونے کے بعد کہ اس محفوظ فاصلے سے بائک سٹارٹ ہونے کی آواز بنگلے کے اندر سوئے ہوئے ملازمین میں سے کسی کے کانوں میں پڑ کر اسے بیدار کرنے کا سبب نہیں بنے گی، اگنیشن میں چابی ڈال کر بائک سٹارٹ کی۔ موٹر سائیکل کا انجن گررایا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس دو پہیوں والی قطعی غیر افسرانہ سواری پر بیٹھا ہوا ہوا ہو چکا تھا۔ حکمرانی کے اصول و قواعد کی مجبوری اپنی جگہ، مگر خود اسے ذاتی طور پر یہ سواری بڑی پسند تھی۔ دور طالب علمی میں وہ عموماً موٹر بائک پر ہی سفر کرنا پسند کرتا تھا، اور اسے اس دو پہیوں کی سواری کو چلانے میں خاصی مہارت بھی حاصل تھی، اس لیے اس وقت بڑے آرام سے اپنی منزل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ آج اسے جس مشن پر جانا تھا وہ قطعی غیر سرکاری نوعیت کا تھا، بلکہ اس کے عہدے کی شان سے متصادم تھا، لیکن اس کی رگوں میں دوڑتے جوان اور گرم خون کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ڈاکٹر ماریا سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا، اور اب اس پر عمل پیرا بھی تھا۔ کسی فور ویل گاڑی کے بجائے بائک کا انتخاب اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس چھوٹی سی سواری کو کہیں بھی چھپانے میں آسانی رہتی تھی، جبکہ گاڑی آسانی سے نظروں میں آ جاتی۔ پھر اس کی گاڑی تو تھی بھی جانی پہچانی، اور وہ یہ قطعی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شخص بطور اسسٹنٹ کمشنر اسے شناخت کر سکے۔ نڈر اور بے باک ہونا اپنی جگہ، لیکن دشمن کی کھچار میں ہاتھ ڈالنے سے قبل جو لازمی احتیاط تھی وہ تو اسے کرنی ہی تھی۔ اپنی آج کی اس مہم پر جاتے ہوئے اسے مشابرم خان بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس جیسا نڈر اور جانثار شخص اس مہم میں اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ اسے اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ملتان روڈ پر پیش آنے والے خونی تصادم میں مشابرم خان بری طرح زخمی ہوا تھا۔ خود ذاتی طور پر تو وہ یہی کہتا تھا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن شہریار نے اسے ابھی تک ڈیوٹی پر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور وہ لاہور میں ہی مقیم تھا۔ ان حالات میں وہ اسے ایک ایسے مارکے پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کیسے بلا سکتا تھا جہاں کافی اٹھا پٹخ کی امید تھی۔ مشابرم خان کے بعد جس دوسرے شخص پر اسے اعتبار تھا وہ عبد المنان تھا، لیکن عبد المنان ذرا مختلف فطرت کا آدمی تھا۔ وہ اس سے کہتا تو وہ ساتھ چل پڑنے پر راضی تو ہو جاتا، لیکن مار دھاڑ اور اچھل کود اس کے بس کی بات نہیں تھی۔
پھر اس میں اور مشابرم خان میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ مشابرم خان کم تجسس کرنے والا، سیدھا سادہ اور خاموشی سے حکم کی تعمیل کرنے والا آدمی تھا، جبکہ عبد المنان عرصے سے بیوروکریسی کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہونے کے باعث بے حد ذہین اور معاملہ فہم تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق تجسس اور کھوج کی عادت اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ خاموش رہتا اور اس سے کوئی سوال نہ کرتا، تب بھی معاملہ بھانپ جاتا، اور شہریار نہیں چاہتا تھا کہ تصویروں والا معاملہ کسی بھی شخص کے علم میں آئے۔ بالا ہی بالا اس معاملے کو نمٹانے کی جو سبیل ڈاکٹر ماریا کے تعاون کی وجہ سے نکلی تھی، وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ بائک کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس نے پیر آباد تک کا فاصلہ عمومی دورانیے سے نصف وقت میں ہی طے کر لیا۔ البتہ پیر آباد کی حدود میں داخل ہونے کے بعد اسے احتیاط کرنی پڑی۔ ناہموار کچے راستے پر پہلے کے مقابلے میں قدرے کم رفتار میں بائک دوڑاتا ہوا بالآخر وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں چودھری کا ڈیرا موجود تھا۔ ڈیرے کی عمارت سے کچھ فاصلے پر اس نے بائک کا انجن بند کر دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ڈیرے کے قریب ایک درخت کی آڑ میں پہنچ کر اس نے بائک کھڑی کی اور خود دبے قدموں ڈیرے کی عمارت کی عقبی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ دیوار بہت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ یقیناً اپنی ریاست میں واقع اپنے اس خاص ٹھکانے میں کسی کے گھسنے کی جرت کرنا چودھری کے خیال کے مطابق ناممکن ہوگا، اس لیے زیادہ بلند و بالا دیواریں تعمیر کرنے کی زحمت ہی نہیں کی گئی تھی۔ اس بے نیازی کی دوسری وجہ وہ کتے بھی تھے جو اس کے نوکروں کے علاوہ پہرے داری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اگر کوئی شامت کا مارا دیواروں کی کم بلندی دیکھ کر چوری چکاری یا کسی دوسرے مقصد کے لیے ڈیرے میں گھسنے کی کوشش کرتا تو چوکیداری پر مامور یہ کتے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ وہ خود ڈاکٹر ماریا کی فراہم کردہ معلومات کی وجہ سے ان کتوں کی موجودگی سے واقف تھا، چنانچہ بے خبری میں مارے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیوار کی منڈیر پر ہاتھ جما کر اچک کر اس پر چڑھنے کے بعد اس نے دوسری طرف چھلانگ لگانے کی غلطی قطعی نہیں کی اور وہیں بیٹھ کر پہرے دار کتوں کا انتظار کرنے لگا۔ سائلنسر لگا ریوالور اس کے ہاتھ میں بالکل تیار تھا۔ انتظار کا یہ دورانیہ چند سیکنڈ سے زیادہ کا ثابت نہیں ہوا۔ اس کی چمکدار ذہین نظروں نے اس طرف نمودار ہونے والے دو جسیم کتوں کو فوراً ہی دیکھ لیا۔ اس نے نہایت پھرتی سے ریوالور کی نال سیدھی کی اور لبلبی دبا دی۔ ریوالور سے گولی نکل کر آگے والے کتے کے سر میں ٹھک سے لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا کتا اپنے ساتھی کو گرتے دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر زور زور سے بھونکنے لگا، لیکن اس نے اس سے زیادہ بھونکنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس دوسرے کتے کے بھی سر میں پیوست ہو کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر گئی تھی۔ دوسرے کتے کے جہان فانی سے کوچ کرتے ہی اس نے دیوار پر سے چھلانگ لگائی اور ڈیرے کے احاطے میں کود گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈیرے پر رات کے وقت پہرے داری کا فریضہ انجام دینے والے کتوں کی تعداد صرف 2 ہی تھی۔ وہ دونوں اپنے اس فرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اسے ان کے کسی بھائی بند کی آمد کا خوف بھی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ وہ قدر اطمینان سے مگر محتاط قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ یہ چودھری کا ڈیرا تھا اور یہاں اس کے گرگوں کا موجود ہونا لازمی تھا۔ محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے وہ اس بات کی بھی امید کر رہا تھا کہ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر کوئی نہ کوئی سبب جاننے کے لیے اس طرف کا رخ کرے گا، لیکن اس کی توقع کے خلاف کوئی شخص نمودار نہیں ہوا اور وہ بنا کسی ٹکراؤ کے اگلے حصے تک پہنچ گیا۔ تو بہت کام چور ہے شریف، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کتا بھونکا ہے، ذرا جا کر دیکھ لے کہ کیا مسئلہ ہے، پر تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ کسی کی شکل نظر آنے سے پہلے ہوا کے دوش پر لہراتی یہ آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ میں کام چور ہوں تو جا کر دیکھ لے، تیرے پیروں میں مہندی لگی ہے یا تو میرا افسر لگا ہے جو خود چل کر جانے کی بجائے مجھے حکم دے رہا ہے؟ وہ یقیناً شریف نامی شخص تھا جو بگڑے تیوروں کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ حکم شکم نہیں دے رہا، تجھے احساس دلا رہا ہوں۔ تو ساری ذمہ داری مجھ کلے بندے پر ڈال کر خود پڑا اینڈتا رہتا ہے۔ کسی روز میں نے چودھری صاحب نو تیری شکایت لگا دی تو پھر شکوہ نہ کرنا۔ چل چھڑ یار، تو بھی ایویں ناراض ہو جاتا ہے۔ یار نہیں ہے میرا، ذرا سا کتے کے بھونکنے پر میرا مزہ کیوں خراب کرتا ہے؟ جناور ہی تو ہے، بھونک دیا ہوگا۔ کوئی لفڑا ہوتا تو وہ کوئی ایک باری بھونک کر چپ ہو جاتا، اس نے تو آسمان سر پر اٹھا لینا تھا۔ ساتھی کی دھمکی پر شریف نامی آدمی اکڑ چھوڑ کر خوش آمدانہ انداز میں اپنے ساتھی کے سامنے دلیلیں پیش کرنے لگا۔ وہ یقیناً کام چور آدمی تھا جو ہاتھ پیر چلانے کی بجائے زبان ہلا کر ہی جہاں تک کام نکل سکتا ہو نکالنے کا قائل تھا۔
کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، چل چھٹ جانے دے، لا میرے پیالے میں تھوڑی اور ڈال۔ شریف کا ساتھی فوراً ہی نرم پڑ گیا اور جانے کس چیز کی بابت فرمائش کرنے لگا۔ وہ جو اتنی دیر میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ صرف دو ہی آدمی ہیں، آڑ سے نکل کر فوراً سامنے آ گیا۔ وہ دونوں جو پیتل کی چھوٹی سی گھڑونچی سامنے رکھے اس میں سے بھنگ نکال کر پی رہے تھے، اسے یکدم سامنے پا کر ہکا بکا رہ گئے۔ سیاہ لباس میں، سر پر سیاہ ہی ہیلمٹ پہنے ہوئے، وہ بھی اس انداز میں کہ ہیلمٹ کا شیشہ گرا ہونے کی وجہ سے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں کو ایک پل کے لیے بھوت ہی لگا ہوگا، بھوت بھی ایسا جس نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھام رکھا تھا۔ اے کون ہے تو؟ بالآخر ان میں سے ایک نے خود کو سنبھالا اور بھڑک کر پوچھتے ہوئے اپنے دائیں جانب رکھی کلیشنکوف اٹھانے کی کوشش کی۔ خبردار حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے غراتے ہوئے تنبیہ کی۔ کلیشنکوف کی طرف بڑھنے والا ٹھٹک کر رک گیا، مگر اس کے ساتھی نے احمقانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے جھپٹ کر کلیشنکوف اٹھانے کی کوشش کی۔ ابھی وہ اسے پوری طرح اپنی گرفت میں بھی لے نہیں پایا تھا کہ شہریار کے خاموش ریوالور سے ایک گولی سنسناتی ہوئی نکلی اور اس کے ہاتھ کی پشت پر لگی۔ اس آدمی کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی اور اس نے کلیشنکوف چھوڑ دی۔ میری بات خاموشی سے مان لو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ انجام تم خود بھی سمجھ سکتے ہو۔ ممکن ہے اگلی بار میں ہاتھ یا پیر کو نشانہ بنانے کے بجائے تمہاری کھوپڑی کو نشانہ بناؤں۔ شہریار نے سرد لہجے میں دھمکی دی۔ حقیقتاً وہ یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، اسے یہاں سے صرف اپنی تصویریں لینی تھیں، اور وہ یہ کام کسی انسانی جان کے نقصان کے بغیر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ شاید اس بات پر آمادہ نہیں تھے اور چودھری کا نمک حلال کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف جھپٹے۔ زخمی آدمی زیادہ ہی بلبلایا ہوا تھا، چنانچہ کسی بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ اس کے حملے میں ایسی پھرتی تھی کہ شہریار دوبارہ ریوالور کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکا۔ بہرحال عین اس لمحے جب وہ بھینسا اس سے ٹکرانے ہی لگا تھا، اس نے دائیں جانب ہٹتے ہوئے خود کو اس کے حملے سے بچایا اور اڑتا ہوا اس دوسرے آدمی پر جا گرا جو اس پر ہاتھ پیروں سے حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے ایک بار پھر کلیشنکوف کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے ٹکرایا تو جھٹکے سے کلیشنکوف اس کی گرفت سے نکل گئی۔ شہریار نے اسے ایک زوردار لات رسید کی اور ریوالور ہولسٹر میں رکھ کر خود کلیشنکوف پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران زخمی آدمی جو اس کے ایک طرف ہٹ جانے کے باعث اپنے ہی زور میں آگے چلا گیا تھا، سنبھل کر ایک بار پھر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس نے شہریار کو کمر سے تھام لیا اور زمین پر رگیدنے کے چکر میں تھا، لیکن اس نے اس کی پیش نہ چلنے دی اور کوہنی کی مدد سے اس کے بائیں پہلو میں ایک نپی تلی ضرب لگائی۔ ضرب کی شدت کا اندازہ زخمی آدمی کی چیخ سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ تکلیف سے بلبلا کر اس کی کمر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر شہریار دوسرے بندے پر جھپٹا۔ وہ ایک بار پھر کلیشنکوف پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں کو ہی احساس تھا کہ کلیشنکوف جس کے قبضے میں ہوگی، اس لڑائی کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے گا، چنانچہ وہ اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ مقابل کے مقابلے میں شہریار کی پھرتی قابل دید تھی۔ اس کے پاس یہاں سے کامیاب واپس جانے کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ایک طرح سے تو اس نے یہاں آ کر ہی حماقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک بیوروکریٹ سے اتنے غیر سنجیدہ عمل کی کوئی امید نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں پھنس جاتا تو بہت بڑے سکینڈل کا سامنا کرنا پڑتا۔ کسی کے سامنے اپنی یہاں موجودگی کا جواز پیش کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، چنانچہ اسے ہر حال میں یہاں سے واپس جانا تھا، اور اس صورت میں کہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب رہتا اور دشمنوں کے ہاتھ اپنی یہاں آمد کا کوئی ثبوت بھی نہ لگنے دیتا۔ اپنی ساری تیاری میں اس نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس موجود ریوالور بھی وہ تھا جو کسی چور بازار سے اس تک پہنچا تھا، وہ بھی اتنے ہاتھوں سے گزرنے کے بعد کہ تحقیق کرنے والے کوشش کرتے بھی تو ان کے لیے اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ ویسے تو اسے معلوم ہی تھا کہ یہاں کی پولیس اتنی باریک بینی سے کسی کیس کی تفتیش و تحقیق کرتی ہی نہیں کہ کسی خاص میک کے ہتھیار سے چلائی گئی گولی کے سہارے اس کے استعمال کرنے والے تک پہنچ سکے۔ اس کے پھرتی کے مظاہرے کے باوجود وہ شخص کلیشنکوف کو گرفت میں لینے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن بہرحال فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ شہریار نے بے پناہ جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نال کی جانب سے کلیشنکوف کو تھام لیا
اب دونوں میں اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے زور آوری ہو رہی تھی۔ شہریار نے اگر باقاعدہ ورزش اور جوڈو وغیرہ کی تربیت کے ذریعے خود کو کافی مضبوط بنا رکھا تھا، تو وہ بھی دیہاتی ماحول کا پروردہ بھاری ڈھیل ڈول کا آدمی تھا۔ دونوں اپنی طرف سے پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طرح کلیشنکوف اپنے قبضے میں لے لیں۔ بالآخر شہریار نے کلیشنکوف کو اپنی طرف کھینچنے کی جدوجہد چھوڑ کر اس کی نال پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے اپنے جسم کو اٹھایا اور دونوں پیر اپنے مقابل شخص کے پیٹ میں دے مارے۔ اس چوٹ کو کھا کر اس شخص کی کلیشنکوف پر گرفت ختم ہو گئی اور وہ پیٹھ کے بل پیچھے کی طرف گرا۔ شہریار بھی خود کو گرنے سے نہیں بچا سکا اور اسی آدمی کے انداز میں ہی خود بھی پشت کے بل زمین پر گر گیا، لیکن اسے یہ برتری حاصل تھی کہ کلیشنکوف اس کے قبضے میں آ چکی تھی۔ اسے نال سے پکڑے پکڑے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس دوران اس کا مقابل بھی بے حد پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار شہریار نے اسے حملہ کرنے کی مہلت نہیں دی اور کلیشنکوف کو لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس کا بٹ اس کے پہلو میں مارا۔ اس شخص کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، لیکن وہ پسپائی اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوا اور شہریار کے پیٹ میں اپنے سر سے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر شہریار چند قدم پیچھے ہٹا اور نہایت اطمینان سے کلیشنکوف کے بٹ سے اس کے سر پر ایک جچی تلی ضرب لگائی۔ ضرب کھا کر اس شخص نے منہ سے اوغ کی آواز نکالی اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا ساتھی پہلے ہی زمین چاٹ رہا تھا۔ بائیں پہلو میں ایک خاص زاویے سے لگائی گئی شہریار کی کوہنی کی ضرب کوئی معمولی نہیں تھی۔ یہ ضرب پسلیوں کے حفاظتی پنجر کو خاطر میں لائے بغیر اس کے دل پر اثر انداز ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ جو پہلے ہی ہاتھ سے بہتے خون کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا، نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا امکان نہ ہوتے ہوئے بھی شہریار نے مناسب سمجھا کہ اس کے تربوز جیسے سر پر بھی کلیشنکوف کے بٹ سے ہلکی سی تھپکی دے دے۔ یہ شفقت بھری تھپکی وصول کرنے کے بعد وہ شخص بالکل ہی انٹا غفیل ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی تو پہلے ہی بے ہوشی کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ان دونوں کی طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے اس نے تہہ خانے کا رخ کیا۔ اس ڈیرے پر اس کا پہلی بار آنا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر ماریا نے اسے ہر بات اتنی تفصیل سے بتائی تھی کہ اسے بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے مقابلے پر آنے والے ان دو آدمیوں کو نمٹانے کے بعد اس نے کسی تیسرے کی تلاش میں بھی اس لیے وقت ضائع نہیں کیا تھا کہ ڈاکٹر ماریا کے مطابق چودھری کی عدم موجودگی میں ڈیرے پر اس کے 2-3 سے زیادہ آدمی موجود نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی تیسرا وہاں موجود ہوتا تو اس دھینگا مشتی کے دوران سامنے آ چکا ہوتا۔ چنانچہ کسی بھی مداخلت کی طرف سے قطعی مطمئن وہ تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچنے کے بعد اس نے سب سے آخر میں موجود کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کے دروازے میں جدید ساخت کا آٹومیٹک لاک لگا ہوا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق یہ چودھری کا کمرہ خاص تھا، جس کی چابی کسی کارندے کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود کلیشنکوف سیدھی کی اور بلا تکلف لاک پر فائر کھول دیا۔ تہہ خانے میں کلیشنکوف چلنے کی آواز بری طرح گونجی، مگر اسے اطمینان تھا کہ یہ آواز باہر کہیں نہیں سنی جا سکے گی۔ ڈیرہ گاؤں کی آبادی سے دور ذرا سنسان سے علاقے میں تھا، جہاں عموماً چودھری کے آدمیوں کے علاوہ دوسرے لوگ رخ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کلیشنکوف سے نکلنے والی گولیوں نے لاک توڑ دیا۔ پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بیڈ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا اور یہ سجاوٹ اتنی عمدہ تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں داد دیے بنا نہ رہ پاتیں، لیکن اس کی آنکھوں سے کسی بھی قسم کی تحسین کی بجائے نفرت اور کراہت برس رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں پچھلی ہی رات چودھری نے ڈاکٹر ماریا کی بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دادے عیش دی تھی، اور بھی جانے کتنی لڑکیاں اس کمرے میں آتی جاتی رہی تھیں اور چودھری کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی تھیں۔ دل میں ٹھاٹھے مارتے نفرت کے طوفان کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ دیوار میں بنے بک شیلف کی طرف بڑھا اور ہاتھ سے دباؤ ڈال کر اسے بائیں طرف کھسکانے کے لیے زور لگایا۔ بک شیلف بائیں طرف موجود دیوار کے خلا میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے سامنے ایک اور شیلف موجود تھی، جس میں غیر ملکی اور ملکی شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ ان بوتلوں کو دیکھ کر یہی گمان ہوتا تھا کہ انہیں ہی پوشیدہ رکھنے کے لیے بک شیلف کے پیچھے یہ خفیہ الماری بنائی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی ایک ڈاج تھا کہ تلاشی لینے والا ان سے دھوکہ کھا کر پلٹ جائے۔ اگر اس کے ساتھ ڈاکٹر ماریا کا تعاون نہ ہوتا تو وہ بھی دھوکہ کھا جاتا۔
لیکن اسے حقیقت معلوم تھی کہ اس شراب کی بوتلوں سے بھری الماری کے پیچھے بھی کچھ ہے۔ اس نے اس الماری کو زور لگا کر دائیں طرف دھکیلا۔ بک شیلف کی طرح وہ بھی دیوار کے خلا میں غائب ہو گئی۔ دراصل یہ سارا سیٹ اپ دوہری دیواریں بنوا کر ان کے درمیان بنایا گیا تھا۔ سرسری نظر ڈالنے والے کو خیال ہی نہیں گزرتا تھا کہ دو کمروں کی درمیانی دیوار ایک نہیں ہے، بلکہ دو الگ الگ دیواریں اٹھا کر درمیان میں یہ خفیہ جگہ بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی اس تہہ خانے تک دو طرح کے افراد کی ہی رسائی تھی۔ ایک چودھری کے نمک خوار اور دوست تھے، تو دوسرے وہ ستم رسیدہ افراد جو پہلے ہی اپنی کسی نہ کسی مجبوری کے سبب چودھری کے ہاتھوں پامال ہو رہے تھے۔ دونوں گروہوں کے افراد کے پاس چودھری کے خلاف کچھ بھی سوچنے اور عمل کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اب تک یہاں جو مظلوم افراد لائے گئے تھے، ان میں شاید ڈاکٹر ماریا ہی وہ زیر شعور ہستی تھی جس نے مجبور ہونے کے باوجود اپنے حواس قائم رکھے تھے اور چودھری کے چند اہم راز جان کر یہاں سے باہر نکلی تھی۔ اس کی اس ہوش مندی نے شہریار کا بڑا بھلا کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں الماریوں کے ہٹ جانے کے بعد وہاں پیدا ہو جانے والے درمیانی خلا میں کھڑا اپنے سامنے موجود تجوری کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سوئچ بورڈ تلاش کر کے وہاں روشنی کر دی تھی۔ وہ روشنی یہاں تک بھی آ رہی تھی۔ روشنی کی مدد سے وہ سامنے موجود تجوری کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر ماریا نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ تجوری کھولنے کے طریقے سے واقف نہیں، نہ ہی چودھری نے اسے براہ راست تجوری کا دیدار کروایا ہے جو وہ اس میں موجود لاک کی نوعیت سے اسے آگاہ کر سکے۔ خود اس کا اندازہ تھا کہ تجوری میں نمبروں والا تالا ہی موجود ہوگا، اور نمبر ظاہر ہے صرف چودھری ہی جانتا ہوگا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی زحمت میں پڑے بغیر سیدھے سیدھے ریوالور کی گولی سے لاک توڑ دے گا۔ لیکن اب جو لاک کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ نمبروں والا لاک نہیں، بلکہ اسی کی طرز پر بنایا گیا قدرے مختلف انداز کا لاک ہے۔ تجوری پر نظر آتے ڈائل پر نمبروں کے بجائے الفابیٹس نظر آ رہے تھے۔ یہ 4 کمبینیشن والا لاک تھا جس کا درست کمبینیشن جیسے ہی ملایا جاتا لاک کھل جاتا۔ لاک کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چودھری کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے غور کیا کہ اس جیسا بندہ کیا کمبینیشن سیٹ کر سکتا ہے۔ فوراً ہی اس کے ذہن میں چودھری کا نام ابھرا۔ اس جیسا خود پسند بندہ اپنے نام کے کسی حصے کو ہی سوچ سکتا تھا، افتخار عالم شاہ۔ اس نام میں عالم اور شاہ 2 ایسے حصے تھے جن میں 4 الفابیٹس آتے تھے۔ اس نے ان دونوں کو ہی باری باری آزمایا، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی پر وہ تھوڑا سا جھنجلا گیا۔ جھنجلاہٹ میں اس نے کلیشنکوف سیدھی کی اور لاک پر فائر کرنے ہی جا رہا تھا کہ ایک اور خیال ذہن میں ابھرا۔ اس خیال کو آزمانے کے لیے اس نے آخری کوشش کے طور پر CIA اور S کا کمبینیشن ملایا۔ یہ چودھری افتخار عالم شاہ کے مکمل نام کے ہر حصے کے پہلے حروف والا کمبینیشن تھا، جسے ملاتے ہی لاک کھل گیا۔ لاک کھلتے ہی اس نے تجوری کا پٹ کھولا۔ اس کی آنکھیں خیرہ رہ گئیں۔ وہاں سونے کے بسکٹس کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ غریب مزاروں کا خون چوس کر اور دوسری بے ایمانیوں سے کمائی گئی حرام دولت کو چودھری نے اپنی اس خفیہ تجوری میں سونے کی شکل میں جمع کر رکھا تھا۔ بہرحال اسے سونے کے اس ڈھیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہاں وہ اپنے ان تصویروں کے حصول کے لیے آیا تھا جن کے ذریعے چودھری اور اس کے ساتھی اسے زیر کرنے کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے تجوری کے نچلے خانے میں موجود کاغذات اور بند لفافوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ ایک لفافے میں اسے آخرکار اپنی تصاویر مل گئیں۔ تصویروں کے ساتھ ان کے نیگیٹیوز بھی موجود تھے۔ اس لفافے کو اپنی بیلٹ میں اڑسنے کے بعد اس نے تجوری کی مزید تلاشی لینا جاری رکھا۔ اسے ڈاکٹر ماریا کی تصویروں کی تلاش تھی۔ وقت کی قلت کے باعث وہ وہاں موجود کاغذات کی نوعیت جاننے میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اسے صرف تصویروں کی تلاش تھی، لیکن اس تلاش میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ گیا۔ واپس پلٹتے ہوئے اس نے تجوری کو بند کرنے یا شیلف کو واپس ان کی جگہ لانے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ شراب کی بوتلوں میں سے چند قیمتی شراب کی بوتلیں نکال لیں اور کمرے میں پہنچنے کے بعد انہیں بیڈ کراؤن سے ٹکرا کر توڑ ڈالا۔ قیمتی شراب بوتلوں سے نکل کر بستر پر گر گئی اور کمرہ الکوہل کی بو سے بھر گیا۔ اس نے سائیڈ بورڈ پر پڑا سنہری لائٹر اٹھایا۔ یہ لائٹر وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہاں کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس کے انگوٹھے کی معمولی سی جنبش سے سنہری لائٹر نے ایک سرخ شعلہ اگلا۔
اس نے کسی خونہ شام بلا کی طرح سرخ زبان جیسا شعلہ اگلتے اس لائٹر کو بستر کی طرف اچھال دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بنا پیچھے مڑ کے دیکھے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ ایک شعلے سے وہاں کئی شعلے بھڑک چکے ہوں گے۔ یہ سرخ سرخ شعلے ذرا دیر بعد چودھری کے اس عیش کدے کو خاک میں بدل دیتے، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ چودھری کا لاکھ کا مال خاک میں تبدیل ہونے کے باوجود ان مظلوم لڑکیوں کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا، جن کے وجود یہاں اس عیش کدے میں پامال کیے گئے تھے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ظالم اور اس کے ظلم کے خلاف نفرت کا معمولی اظہار تھا۔ اظہار کے اس لمحے میں وہ بھول چکا تھا کہ وہ ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا ذمہ دار اور قانون کا پاسدار اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ اس وقت وہ ایک جذباتی اور غصے سے بھرا نوجوان تھا، جس کے ذہن میں اقبال کا یہ شعر گونج رہا تھا: اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا ڈالو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی۔ اپنے پیچھے جاری شعلوں کے رقص کو چھوڑ کر وہ ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ موٹر بائیک اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ذرا دیر میں وہ اس پر سوار پیرآباد سے باہر جانے والے راستے پر گامزن تھا۔ واپسی کا سفر اس نے پہلے سے بھی کم وقت میں طے کر لیا۔ چوکیدار نثار اس کی ہدایت کے مطابق مستعد اور چوکنا اس کا منتظر تھا۔ صبح سے پہلے ہی وہ آدمی جو یہ بائیک دے کر گیا تھا یہاں آئے گا، تم بائیک اس کے حوالے کر دینا۔ سر پر موجود ہیلمٹ اتار کر اسے پہلے ہی کے انداز میں بائیک کے ہینڈل کے ساتھ لٹکاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو حکم دیا۔ ٹھیک ہے سر، چوکیدار نے جواب دیا۔ اور ہاں نثار، تم نے اپنے ٹرانسفر کے لیے جو درخواست دی تھی وہ میں نے منظور کر لی ہے۔ بہت جلد تم اپنی خواہش کے مطابق اپنے آبائی علاقے میں جا کر وہاں کام کر سکو گے۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے چوکیدار سے کہا۔ بہت بہت شکریہ سر، چوکیدار خوش ہو گیا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس آج کی رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا، ورنہ نقصان میں رہو گے، اس نے بے حد سرد لہجے میں کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لہجے کی سنسناہٹ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس کرتا ہوا چوکیدار اپنی ڈیوٹی دینے لگا۔ آپ آپ خوب ترسا رہی ہیں مجھے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میں آپ سے ملنے کے لیے کتنا بے قرار ہوں۔ کبھی ہم بھی تو ایسے ہی بے قرار رہتے تھے اور آپ پابندیاں لگاتے تھے۔ وہ اس کی بے قراری کا لطف لیتے ہوئے دھیمے سروں میں ہنسی۔ تب اور اب میں بڑا فرق ہے محترمہ۔ پہلے میں جسے روکتا تھا وہ پیرآباد کی ایک چودرائن تھی، لیکن اب جس سے ملنے کی خواہش کر رہا ہوں وہ میری منکوہا ہے، آفتاب نے جتایا۔ یہی فرق تو مجھے روکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اب اس پہلے والی جگہ پر ملنا مجھے اپنے رشتے کے شان شان نہیں لگتا۔ میں آپ سے ملوں گی لیکن ابھی نہیں، ذرا مجھے موقع ملنے دیں، پھر میں لاہور چلی جاؤں گی، آپ بھی وہیں آ جائیے گا۔ اس پروگرام پر عمل درآمد ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ آفتاب نے بےتابی سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، اصل میں مجھے شک ہے کہ بڑی ماں کو کسی قسم کی بھنک پڑ گئی ہے۔ ان کی چہیتی ملازمائیں میری ٹوہ میں رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مجھے آپ سے فون پر بات کرنے کے لیے بھی بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ کہیں آپ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوری طرح ہوشیار رہتی ہوں، کشور نے اسے تسلی دی اور پھر گفتگو کا موضوع بدلنے کی غرض سے بولی۔ آپ نے فریدہ والے معاملے میں کچھ کیا؟ میں نے آپ سے قربان کا پتہ معلوم کرنے کا کہا تھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے سرکار۔ میں نے اپنے ایک شاگرد سے ذکر کیا تھا، وہ قربان کو جانتا ہے، اگر میں اس سے کہوں گا تو وہ قربان کو میرے پاس لے آئے گا، پھر ہم اس کی اور فریدہ کی آپس میں بات کروا دیں گے۔ تھینک یو آفتاب، اصل میں فریدہ کے سلسلے میں بڑا بوجھ محسوس کرتی ہوں، اس پر ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والے میرے اپنے ہیں۔ اگر میری مدد سے وہ اس اذیتناک زندگی سے نجات پانے میں کامیاب ہو گئی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، وہ درد مندی سے بولی۔ انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، آفتاب نے صدقے دل سے کہا۔ پھر مزید بولا، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ابھی فریدہ سے میری بات کروا دیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی باتوں پر اس نے یقین نہ کیا ہو، میں بات کروں تو وہ قائل ہو جائے کہ واقعی ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کروں گا کہ اے سی صاحب بذات خود اس کے کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں، وہ ذرا سی ہمت کرے اور ہمارا ساتھ دے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں، آپ انتظار کریں۔ اگر فریدہ راضی ہو گئی تو میں تھوڑی دیر بعد آپ کو فون کروں گی، اس نے آفتاب سے کہتے ہوئے کال منقطع کر دی۔
اور موبائل کو اپنی اوڑھنی میں چھپاتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی رانی لپک کر اس کے قریب آئی۔ کشور کی طرف سے نچھی اور شادوں پر بے پناہ شک کے اظہار کے بعد اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جتنی دیر کشور فون پر بات کرے گی وہ باہر ہی رہے گی، تاکہ کوئی اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر سن گن لینے کی کوشش کرے تو وہ رکاوٹ بن سکے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اوپر جا رہی ہوں رانی، تم یہاں کا خیال رکھنا، رانی سے آہستگی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ اوپری منزل کی سیڑھیاں طے کر کے وہ اوپر پہنچی اور سب سے پہلے بہزاد شاہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اپنے بستر پر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کی ملازمہ بھی کارپٹ پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کمرے کے سامنے سے گزر کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں فریدہ کا قیام تھا۔ دروازے کی نچلی دراز سے جھانکتی نیلی روشنی نائٹ بلب کے جلنے کا پتہ دے رہی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ فریدہ سو رہی ہے۔ اس کی نیند میں مداخلت کے خیال سے وہ تھوڑی سی جھجکی، لیکن پھر جانے کیوں اسے احساس ہوا کہ اندر کمرے میں نیند کے بعد والی خاموشی نہیں ہے۔ ایک بار چیک کر لینے کے خیال سے اس نے دروازے کو ہاتھ سے ہلکا سا دھکیل کر کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی اس پر گویا کوئی پہاڑ آ گرا۔ کمرے کا منظر جاگتی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ حقیقت ہے۔ اسے اپنے ارد گرد موجود ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یہ چکراتے ہوئے در و دیوار پوری قوت سے آ کر اس سے ٹکرائیں گے اور اسے پاش پاش کر کے رکھ دیں گے۔ موجودہ منظر نے اس کی ساری ہستی کو تہو بالا کر دیا تھا۔ آفتاب کی اپنی زندگی میں آمد سے قبل وہ خوشی کے وجود سے ناواقف تھی۔ زندگی اس کے نزدیک ایک جلتے بجھتے صحرا میں ننگے پیر سفر کرنے کے سوا کچھ نہیں تھی، لیکن ابھی وہ جس لمحے میں موجود تھی وہ تو ساری عمر کے دکھوں سے بڑھ کر تکلیف دہ تھا۔ آج اس نے اپنی زندگی کا سب سے کرہ منظر دیکھا تھا۔ اس منظر نے اسے بہت کچھ یاد دلا دیا تھا۔ حویلی میں فریدہ کی وہ پہلی صبح، جب وہ اس سے ملنے اس کمرے تک آئی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ کیا بہزاد شاہ بھی کسی لائق ہے۔ آج اس پر سارے اسرار کھل گئے تھے۔ فریدہ کی تلخ اور زہر میں ڈوبی ہوئی باتوں کا مفہوم بھی اس لمحے اسے بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ چند سیکنڈوں کے اندر وہ آگہی کے کربناک عذاب سے گزری تھی۔ اسے لگا کہ مزید ایک سیکنڈ بھی وہاں رکی تو اذیت سے مر جائے گی۔ چنانچہ وہ اپنے جسم کی تمام تر طاقتیں مجتمع کرتی ہوئی پلٹی اور دیوانہ وار دوڑ پڑی۔ بالائی منزل سے نچلی منزل کی طرف جانے والی سیڑھیاں اس نے اتنی برق رفتاری سے طے کیں جیسے کسی پہاڑی ڈھلوان سے لڑک رہی ہو۔ سیڑھیاں طے کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی تو رانی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ برآمدے میں اسی کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ کیا گل ہے بی بی، سب خیر تو ہے؟ رانی گھبرا کر اس کی طرف لپکی، ساتھ ہی اس نے کشور کے عقب میں بھی نظر دوڑائی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کے تعاقب میں ہوگا، لیکن برآمدہ ہنوز سنسان پڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ پھر کشور کی یہ حالت کیوں ہے۔ رانی کو زیادہ غور و خوض کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ کشور اس کے وجود کو سراسر نظر انداز کرتی ہوئی وحشت زدہ انداز میں بغیر رکے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ رانی نے کمرے میں داخل ہونے سے قبل گردن موڑ کر یہ ضرور دیکھ لیا تھا کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا، اور پھر مطمئن ہو جانے پر کمرے میں داخل ہو گئی۔ کشور اپنے بستر پر گری لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ رانی نے احتیاطاً پہلے دروازے کی کنڈی چڑھائی، پھر کشور کے قریب آئی۔ تسی ٹھیک تو ہو بی بی؟ کیا کسی نے دیکھ لیا ہے؟ پریشانی کے عالم میں اس نے کشور سے پوچھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ بستر پر گری کشور بری طرح کپ کپا رہی ہے اور کوئی جواب دینے کے قابل نہیں۔ اس نے جلدی سے اسے ایک کھیس اڑایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی ہتھیلیاں رگڑنے لگی۔ کافی دیر بعد کشور کی حالت ذرا سنبھلی۔ کیا ہوا تھا بی بی؟ آپ کس چیز سے ڈر گئی تھیں؟ اسے سنبھلا ہوا دیکھ کر رانی نے اپنا سوال دہرایا۔ کسی سے نہیں، تم بتی بجھا دو، مجھے نیند آ رہی ہے، کشور نے روکھے سے لہجے میں جواب دے کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ حیران پریشان رانی نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور ٹیوب لائٹ بند کر کے نائٹ بلب روشن کر دیا۔ بلب روشن کرنے کے بعد اس نے کشور کے سرہانے پڑا موبائل اٹھا کر الماری میں اس کی مخصوص جگہ پر رکھا اور الماری کو تالا لگا دیا۔ کشور پلکوں کی درز سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنی وفادار ملازمہ کی اس قدر خیالداری پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس حویلی میں جہاں ہر پل سازشیں جنم لیتی رہتی تھیں، خدمت گزاروں کی فوج جبراً بھرتی کی جاتی تھی، انسانی حقوق اور انسانیت کی پامالی معمولی باتیں تھیں، وہاں رانی جیسی ملازمہ کا میسر آ جانا بہت بڑی نعمت تھی۔
یہ نائٹ بلب بھی بند کر دے رانی۔ آنکھوں پر بازو رکھے رکھے ہی اس نے حکم دیا، جس کی فوراً تعمیل کی گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا، لیکن وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اندھیرے میں کچھ دیر قبل دیکھے گئے منظر سے فرار حاصل ہو جائے گا، اپنی کوشش میں بری طرح ناکام رہی۔ اندھیرا تو اس منظر کو اور بھی واضح کر کے دکھا رہا تھا۔ اس منظر کے پس منظر میں اسے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی، میں شرمندہ ہوں کہ میرے ابا جی نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، لیکن میں شرمندہ ہونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہوں۔ فریدہ سے پہلی ملاقات کے موقع پر جب اسے یہ علم ہوا تھا کہ چودھری افتخار نے پناہ کے لیے اپنے پاس آنے والی فریدہ اور اس کے محبوب قربان کو دھوکہ دے کر فریدہ کی شادی زبردستی بہزاد شاہ سے کروا دی ہے، اس وقت اس نے یہ بات فریدہ سے کہی تھی۔ جواب میں فریدہ نے کہا تھا، میں جانتی ہوں، تبھی تو تمہیں تمہارے باپ کا وہ روپ نہیں دکھایا جسے دیکھنے کے بعد تم شرم سے زندہ زمین میں دفن ہونے کی خواہش کرنے لگو گی۔ واقعی اس نے جو منظر دیکھا تھا، اسے دیکھ کر دل یہی چاہا تھا کہ زمین شک ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ان کے خاندان کے مرد رنگین مزاج اور عیش پرست ہیں، یہ حقیقت جاننے کے باوجود اس کے لیے اپنے باپ کا وہ مکروہ روپ دیکھنا بے حد کٹھن ثابت ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ ایک برا آدمی ہے، لیکن یہ خبر نہیں تھی کہ وہ اتنا برا باپ ہے کہ اسے اپنے رشتوں کے تقدس کا بھی احساس نہیں۔ وہ اپنے ذہنی معذور بیٹے کی بیوی کو بہو کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اپنی داشتہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ اپنے دل میں اس کے لیے اتنی شدید نفرت محسوس کر رہی تھی کہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر بھی اس نفرت کا اظہار کر سکتی تھی۔ کدھر مری رہتی ہے تم دونوں؟ کچھ ہوش رہتا ہے تمہیں حویلی کا یا نہیں؟ بڑی اور چھوٹی دونوں چودرائنیں صبح کی اس پہلی گھڑی میں چودھری کی عدالت میں موجود تھیں اور وہ ان پر برس رہا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ حویلی میں تو سب چنگا بھلا چل رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی گل ہے تو مینوں دسو۔ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی بہزاد کی ووٹی سے تعلق نہیں رکھے گا، وہ میرے دشمن کی بہن ہے، میں اس کی ناک نیچی کرنے کے لیے اس کی بہن کو بہزاد سے بیاہ کر لایا ہوں، پر یہاں تو اس سے دوستیاں گھڑی جا رہی ہیں۔ کیوں جاتی ہے بھلا کشور اس سے ملنے اوپر؟ تم اسے روکتی کیوں نہیں ہو؟ چودھری کا روئے سخن بڑی چودرائن کی طرف تھا، کیونکہ کشور کی ماں سے زیادہ بڑی چودرائن ہی حویلی کی کرتا دھرتا تھی۔ میں تو اسے بہت باری سمجھا چکی ہوں چودھری صاحب، پر آپ کی یہ دھی بڑی اتھری ہے۔ میرے روکنے پر بولی کہ میں اپنے بھرا سے ملنے جاتی ہوں۔ میں نے تو ناہید سے کہا تھا کہ سنبھال کر رکھ اپنی دھی کو، ورنہ یہ کوئی نہ کوئی گل کھلا کر رہے گی، پر اسے دھی کی ویران زندگی کا بڑا خیال رہتا ہے۔ میرے سمجھانے پر بھی اس کے ساتھ زیادہ روک ٹوک نہیں کرتی ہے۔ بڑی چودرائن نے فوراً توپوں کا رخ سوکن کی طرف کر دیا۔ یہ گل نہیں ہے چودھری صاحب، میں تو بس اس لیے نہیں روکتی کشور کو اوپر جانے سے کہ وہ بیچارے بہزاد چودھری کی محبت میں جاتی ہے۔ کشور کو روکنے کا سوچوں تو دل میں خوف خدا آتا ہے، پھر یہ بھی سوچتی ہوں کہ میرے روکنے ٹوکنے پر کل کو کوئی یہ الزام لگا دے کہ میں سگے سوتیلے کا فرق کرتی ہوں۔ کشور اور بہزاد شاہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں، اس لیے کشور کو اس سے ملنے نہیں دیتی۔ چھوٹی چودرائن ناہید بے شک بڑی چودرائن سے دبتی تھی، لیکن خود کو پھنستا دیکھ کر اشارے کنائیے میں ہی سہی سوکن کو رگیدنے سے باز نہ رہ سکی۔ اس کی اس حرکت پر بڑی چودرائن کوئی جوابی حملہ کرتی، اس سے قبل ہی کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور پھر ایک ملازمہ پریشان اور گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا گل ہے؟ اس دخل اندازی پر چودھری نے غصے سے پوچھا۔ منشی اللہ رکھا آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، چودھری صاحب سے ملنا ضروری ہے۔ ملازمہ نے خوفزدہ سے لہجے میں بتایا تو چودھری کچھ سوچتا ہوا ملاقاتی کمرے کی طرف چلا گیا۔ ویسے وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ منشی کیا اطلاع لے کر آیا ہوگا، اسے اتنی جلدی کی امید نہیں تھی۔ ہاں بھائی منشی، بول کیا خبر لایا ہے جسے سنانے کے لیے اتنا بےتاب ہو رہا ہے؟ ملاقاتی کمرے میں پہنچ کر اس نے اطمینان سے منشی سے پوچھا اور خود اپنے مخصوص تخت پر بیٹھ کر حقے کی نیں تھام لی۔ خبر بڑی بری ہے چودھری صاحب، ابھی ابھی بالا وہ خبر لے کر آیا ہے، میں اسے بلواتا ہوں، وہ آپ ہی سب کچھ بتائے گا۔ منشی کے لہجے میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ بالے کا ذکر سن کر چودھری پہلے سے بھی زیادہ مطمئن ہو گیا۔ بالا کمرے میں آیا تو اس کا فک چہرہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا ٹھٹکا۔ کیا گل ہے؟ جے تیرے بوتھے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ جس کام کے لیے گیا تھا اس میں کوئی گڑبڑ کر دی ہے کیا؟ اس نے تیز لہجے میں بالے سے پوچھا۔ نہ چودھری صاحب، وہ کام تو میں نے وڈی چنگی طرح کر دیا ہے،
ادھر سے آپ کو جلد اپنی مرضی کی خبر مل جائے گی، پر ابھی جو میں خبر لایا ہوں وہ بڑی بری ہے۔ اب بک بھی دے کہ کیا ہو گیا ہے، بری خبر کہہ کر جب سے دونوں مجھے ہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بالے کا جواب سن کر چودھری کا ضبط جواب دے گیا اور وہ بری طرح دھاڑا۔ میرا تو آپ کو معلوم ہی ہے سرکار کہ رات میں ڈیرے پر نہیں تھا، 2 بندوں کو ادھر چھوڑ کر میں آپ کا حکم پورا کرنے گیا ہوا تھا۔ کام ہونے کے بعد میں ڈیرے پر پہنچا تو وہاں عجیب حال تھا۔ جن 2 بندوں کو میں ڈیرے پر چھوڑ کر گیا تھا وہ پانی کا پائپ لگائے نیچے تہہ خانے کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ آگ بجھی تو میں نے ان دونوں سے تفصیل پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی بندہ ڈیرے میں چپکے سے گھس آیا، اس نے کتوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور ان دونوں کو بھی بے ہوش کر ڈالا۔ وہ ہوش میں آئے تو بندہ غائب تھا اور نیچے تہہ خانے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کس مائی کے لال میں اتنی جرت ہے کہ چودھری افتخار کے ڈیرے میں گھس کر یہ سب کرے؟ چودھری یہ خبر سن کر بھڑک اٹھا۔ معلوم نہیں چودھری صاحب، دونوں بندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس آدمی کی شکل نہیں دیکھی، مگر یہ اندازہ ضرور ہے کہ وہ ادھر پیر آباد کا رہنے والا نہیں تھا۔ وہ تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ آدمی کی بجائے کوئی بھوت لگ رہا تھا، جو پوری کوشش کے باوجود ان کے قابو میں ہی نہیں آیا۔ ان ہڈ حراموں کی تو میں کھال کھنچوا دوں گا۔ پڑے ہوں گے نشہ کر کے، اس لیے کچھ خبر نہیں ہوئی، اور اب بہانہ بنا رہے ہیں کہ کوئی بھوت تھا۔ بھوتوں کو بلا کیا ضرورت پڑی ہے ڈیرے میں گھس کر آگ لگانے کی؟ وہ یقیناً میرا کوئی دشمن تھا جو ان بندوں کی غفلت کی وجہ سے ہاتھ دکھا گیا ہے۔ ان حرام خوروں سے تو میں اچھی طرح حساب لوں گا۔ پہلے میں ڈیرے پر جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا حشر مچا ہے۔ غصے سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ چودھری اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں ایک شاندار لینڈ کروزر میں بیٹھے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ لینڈ کروزر کے طاقتور انجن نے بہت تیزی سے انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ چودھری زمین پر زور زور سے پیر مار کر چلتا ہوا ڈیرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اس کے چہیتے کتوں کی لاشیں موجود تھیں۔ ان لاشوں کے قریب شریف اور اس کا ساتھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ چودھری کے کچھ دوسرے کارندے بھی ڈیرے پر موجود تھے۔ ان سب کے چہرے ستے ہوئے تھے، لیکن شریف اور اس کے ساتھی کی حالت پتلی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ رات جو کچھ پیش آیا ہے اس کی ذمہ داری انہی کے سر ڈالی جائے گی۔ وہ محافظ ہو کر ڈیرے کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے تھے، اور چودھری کے نزدیک یہ ناکامی نمک حرامی کے زمرے میں آتی تھی۔ اس لیے وہ دونوں خوف زدہ تھے کہ جانے ان کا کیا انجام ہو۔ اگر انہیں اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کی زندگی کا خوف نہ ہوتا تو وہ ہوش میں آنے کے بعد ایک لمحہ بھی یہاں رکنے کی بجائے گاؤں سے فرار ہو جانے میں ہی عافیت سمجھتے۔ اپنے گھر والوں کا لرزہ خیز انجام سوچ کر وہ اپنی ذات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن بہرحال انجام سے خوف زدہ تو تھے۔ چودھری کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ کسی پالتو جانور کی طرح لپک کر اس کے قریب آئے اور اس کی ٹانگوں میں اپنے سر رکھ دیے۔ صورت گم کرو ان نمک حراموں کی۔ چودھری نے دونوں کے سروں پر باری باری پیر سے زوردار ٹھوکر لگائی اور اس طرف بڑھ گیا جہاں تہہ خانے کا راستہ تھا۔ منشی اور بالا دونوں اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ان کے نتنوں سے وہ مخصوص بو ٹکرائی جو کسی جگہ لگنے والی آگ کو بجھائے جانے کے بعد آتی ہے۔ آگ بجھے کافی دیر ہو چکی تھی، چنانچہ اندر دھواں تو نہیں بھرا ہوا تھا، لیکن بہرحال گھٹن ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ چودھری نے سب سے پہلے اپنے مخصوص کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ لکڑی کا تھا اور اس کا بیشتر حصہ جل چکا تھا۔ چودھری نے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر لمحہ بھر کے لیے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں موجود ہر شے کو آگ کے شعلوں نے چاٹ لیا تھا۔ وہاں اگر کچھ خاک بننے سے رہ بھی گیا تھا تو بس ایک سیاہ ڈھانچے کی صورت میں ہی موجود تھا۔ بڑی چاہت سے سجائے گئے کمرے کی یہ حالت دیکھ کر اسے دھچکا تو ضرور لگا، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے تجوری میں موجود اپنے خزانے کی فکر تھی، جو 3 لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس نے درمیانی فاصلہ طے کیا اور اس خلا تک پہنچ گیا جس میں اس کی خفیہ تجوری موجود تھی۔ تجوری پوری کھلی ہوئی تھی، اس میں رکھے کاغذ جل کر خاک ہو چکے تھے، سونے کا ڈھیر بھی متاثر ہوا تھا، لیکن بہرحال موجود تھا۔ اسے کسی صندوقچی میں ڈال کر محفوظ جگہ پر رکھواؤ، اس نے سونے کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بنا کسی کو مخاطب کیے حکم صادر کیا۔ بہتر سرکار، منشی کو معلوم تھا کہ یہ حکم اس کے لیے ہے، اس لیے فوراً مستدی سے جواب دیا۔ چودھری پلٹ کر کمرے سے باہر نکلا۔ آگ بڑے خوفناک طریقے سے لگی تھی، لیکن بہرحال بچت ہو گئی تھی کہ آگ کے شعلوں نے اس کمرے کے سوا
تہہ خانے کے کسی اور حصے کو لپیٹ میں نہیں لیا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس کے کارندوں کے لیے آگ بجھانا کسی طور ممکن نہ ہو پاتا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد وہ تہہ خانے میں مزید نہیں رکا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کھلے حصے میں آ گیا۔ بالا اس کے پیچھے پیچھے تھا، جبکہ منشی حکم کی پیروی کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ کھلے حصے میں پہنچ کر چودھری نے اپنا موبائل نکال کر ایس پی کا نمبر ڈائل کیا۔ میں آپ کو ہی فون کرنے والا تھا چودھری صاحب، لیکن لگتا ہے آپ کو میرے فون سے پہلے ہی خبر مل گئی ہے۔ کال ریسیو کرتے ہی تارڑ نے بولنا شروع کر دیا۔ کیسی خبر؟ چودھری لمحہ بھر کے لیے چونکا۔ او، اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں معلوم۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس ہیلتھ یونٹ سے ڈاکٹر کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اقبال باجوہ کا شوفر اور ملازم اسے لے کر ہیلتھ یونٹ آئے تھے۔ باجوہ کا چیک اپ کرتے ہی ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے اور موت کی وجہ ہارٹ فیل ہے۔ ایس پی نے مختصراً ساری بات بتائی۔ اوہو، یہ تو صبح صبح دوسری بری خبر سننے کو مل گئی، چودھری نے تبصرہ کیا۔ دوسری بری خبر؟ اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ایس پی چونکا۔ ادھر میرے ڈیرے کے تہہ خانے میں کسی نے آگ لگا دی ہے۔ میرا خاص کمرہ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ رات جانے کون آدمی ڈیرے میں گھس آیا تھا۔ اس نے پہلے میرے کتوں کو گولی ماری، پھر میرے بندوں کو بے ہوش کر کے تہہ خانے میں آگ لگا دی۔ ہو سکتا ہے وہ ساتھ میں کچھ لے بھی گیا ہو، لیکن ابھی میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ آپ کو اس لیے کال کی تھی کہ یہاں آ کر ذرا اس واقعے کی چھان بین تو کریں۔ چودھری نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ یہ تو بڑی بری خبر سنائی آپ نے۔ ایسا کون سا جیدار دشمن پیدا ہو گیا آپ کا جس نے ڈیرے میں گھس کر یہ کارروائی کرنے کی ہمت کی؟ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، میں پیر آباد پہنچ رہا ہوں۔ باجوہ والا معاملہ بھی دیکھ لوں گا اور ڈیرے کا بھی چکر لگا لوں گا۔ ایس پی نے چودھری کو تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ فون سے فارغ ہو کر چودھری بالے کی طرف متوجہ ہوا۔ کام تمام ہو گیا ہے باجوہ کا۔ ایس پی بتا رہا تھا کہ موت ہارٹ فیل سے ہوئی ہے، یعنی کسی کو شک نہیں ہوگا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ تو بتا، تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تھی؟ چودھری کے چہرے پر چھائی سختی ذرا کم ہو گئی تھی۔ کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی سرکار۔ میں آپ کا پیغام لے کر باجوہ صاحب کے پاس گیا۔ پروگرام کے مطابق میں کافی رات گئے وہاں پہنچا تھا۔ جب انہیں پیغام پہنچا کر فارغ ہوا تو اور بھی دیر ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ باجوہ صاحب کا نوکر میرا یار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ رات یہیں رک جا۔ میں رک گیا اور میں اپنے یار کے ساتھ ساتھ لگا رہا۔ اس نے باجوہ صاحب کے لیے دودھ گرم کر کے گلاس میں نکالا تو میں نے بہانے سے اس کی توجہ ہٹا دی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر دودھ میں آپ کی دی ہوئی دوا ملا دی۔ اگر رات موقع نہ ملتا تو میں سویرے چائے میں دوا ملا سکتا تھا، پر قسمت اچھی تھی کہ رات میں ہی کام ہو گیا اور میں منہ اندھیرے اذانوں سے بھی پہلے وہاں سے لوٹ آیا۔ ڈیرے پہنچا تو یہاں الگ مصیبت کھڑی تھی، پر میرے پہنچنے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ آگ بجھانے میں آسانی ہو گئی۔ بالے نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، یہ مسئلہ تو حل کرنا ہی پڑے گا کہ یہاں میری ناک کے نیچے آ کر کارروائی ڈالنے کی حرکت کس نے کی۔ اتنا کھلا چیلنج کرنے والے دشمن کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے چودھری گرایا۔ یہ کام دو ہی بندے کر سکتے ہیں چودھری صاحب، ایک چودھری بختیار اور دوسرا اے.سی. شہریار۔ یہ دو ہی بندے ہیں جن کی دم پر آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی بل بلا کر حملہ کرنے کی غلطی کر سکتا ہے۔ بالے نے چودھری کی توجہ اس کے دشمنوں کی طرف مبذول کروائی تو چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سارا اے.سی. کا کیا دھرا ہے۔ وہ اپنی تصویروں کی تلاش میں آیا ہوگا۔ اب جانے تصویریں لے گیا یا نہیں، یا یہیں جلا کر راکھ کر دیں، پر ہمارا بڑا نقصان ہوا، ساری محنت ہی ضائع ہو گئی۔ دوبارہ اس اے.سی. کے بچے کو اس طرح گھیرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس کا مزاج باجوہ کی موت کی خبر سن کر ذرا سا بحال ہوا تھا، ایک بار پھر برہم ہونے لگا۔ پہلے کشور کا اسے فریدہ کے کمرے میں دیکھ لینا، پھر ڈیرے میں آگ لگنا، اور اب اتنی منصوبہ بندی کے بعد حاصل ہونے والی تصویروں کا ہاتھ سے نکل جانے کا خیال، اسے تو برہم ہونا ہی تھا۔ میں حویلی واپس جا رہا ہوں، وہاں سے باجوہ کے بنگلے پر جاؤں گا۔ تو ادھر ہی رک اور شریف اور کریمے کو ہڈ حرامی کا مزہ چکھا، کھال ادھیڑ ڈالنا سالوں کی، پر جان نہ نکلنے دینا۔ ایس پی ادھر آئے گا تو ان سے ملنے کی بات بھی کرے گا۔ ویسے تو اپنا ہی بندہ ہے، پر پھر بھی ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ بندوں کو زخمی دیکھے گا تو ہم رات آگ لگا کر جانے والے کے سر الزام رکھ دیں گے، پر بیان دینے کے لیے ان خبیثوں کا زندہ رہنا ضروری ہے۔
بالے کے لیے احکامات جاری کرنے کے بعد وہ آف موڈ کے ساتھ ڈیرے سے روانہ ہو گیا۔ ہمیشہ اپنی شرائط پر کامیابی کے نشے سے سرشار زندگی گزارنے کے عادی اس شخص کے لیے متواتر ناکامیوں کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ شہریار کی شرمناک تصویروں کے حصول کے بعد جو امید بندی تھی، وہ بھی ڈیرے پر لگنے والی آگ میں جل کر خاک ہو گئی تھی۔ وہ جو یہ گمان کیے بیٹھا تھا کہ وہ بہت سے کام نکالنے کے ساتھ ساتھ شہریار سے ماہبانوں کا پتہ بھی حاصل کر لے گا، خود کو لگنے والی اس چوٹ پر اندر تک بلبلا کر رہ گیا۔ رات بالا چودھری صاحب کا پیغام لے کر آیا تھا۔ صاحب نے اس سے ملاقات کی تو اس وقت چنگے بھلے تھے۔ پھر میں نے روزانہ کی طرح انہیں سونے سے پہلے دودھ کا گلاس لے جا کر دیا۔ تب بھی وہ مجھے بالکل ٹھیک نظر آئے۔ آرام سے بیٹھے ٹی وی پر کوئی انگریزی فلم دیکھ رہے تھے۔ میرے سامنے انہوں نے دودھ پیا، میں خالی گلاس لے کر باہر نکلا۔ تب بھی ان کو دیکھ کر ایسا کوئی خیال نہیں آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ تو سویرے جب میں نے بالے کو ناشتہ کروا کر ادھر سے روانہ کیا تو صاحب نے گھنٹی بجائی۔ میں حیران سا گھنٹی کی آواز سن کر ان کے کمرے کی طرف لپکا۔ صاحب اتنے سویرے نہ تو کبھی اٹھتے تھے اور نہ ہی مجھے بلاتے تھے۔ میں کمرے میں پہنچا تو صاحب کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ بالکل بے دم سے پڑے تھے۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور کو جا کر جگایا۔ ہم دونوں نے مل کر صاحب کو گاڑی میں ڈالا کہ ہسپتال لے جائیں، پر اندازہ ہم دونوں کو ہی ہو گیا تھا کہ صاحب ختم ہو گئے ہیں۔ ادھر ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب نے بھی تصدیق کر دی اور بولے کہ صاحب کا دل بند ہو گیا ہے۔ اقبال باجوہ کا ملازم ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ساری تفصیل سنا رہا تھا۔ تفصیل سننے والوں میں ایس پی، ڈی ایس پی اور مقامی تھانے دار سمیت شہریار بھی شامل تھا۔ چودھری کے ڈیرے پر رات اس نے جو کارروائی کی تھی، اس کے بعد اسے سونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق صبح جب وہ ایکسرسائز میں مصروف تھا، اس وقت اس کے پاس ایس پی کی کال آئی اور اس نے اقبال باجوہ کی موت کی اطلاع دی۔ اطلاع سن کر فوراً پیر آباد کے لیے روانہ ہونے کی بجائے اس نے اپنے معمولات نمٹائے اور پھر مقررہ وقت پر دفتر پہنچ کر سٹاف کو چند ضروری ہدایتیں دیں۔ پھر ڈرائیور کے ساتھ پیر آباد کے لیے روانہ ہوا۔ اقبال باجوہ کا رہائشی بنگلہ گاؤں سے کافی ہٹ کر جنگل کے قریب تھا۔ وہ بنگلے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ لاش ابھی کچھ دیر قبل ہی مرکز صحت سے بنگلے پر پہنچائی گئی ہے۔ موت طبی تھی، اس لیے پوسٹ مارٹم وغیرہ کا تو جھنجٹ نہیں تھا، لیکن ڈیڈ باڈی کو 13-14 گھنٹے کی مسافت پر واقع باجوہ کے آبائی گاؤں پہنچانا تھا۔ چنانچہ غسل دینے اور کفنانے کے بعد جب لاش کو تابوت میں منتقل کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹر نے چند ایسے انتظامات کر دیے کہ لاش جلد خراب نہ ہو۔ شہریار کے وہاں پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی اقبال باجوہ کی ڈیڈ باڈی اس کے آبائی گاؤں روانہ کر دی گئی۔ ڈیڈ باڈی کی روانگی کے بعد ایس پی صاحب کی نگرانی میں باجوہ کے ملازم کا بیان لیا جا رہا تھا اور اس وقت شہریار بھی موجود تھا۔ ملازم کے بیان سے یہ ظاہر ہونے کے بعد کہ بالا رات چودھری کا کوئی پیغام لے کر آیا تھا اور صبح تک بنگلے پر ہی رکا تھا، وہ چونک پڑا۔ بالا چودھری صاحب کا کیا پیغام لے کر آیا تھا باجوہ صاحب کے پاس؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں تھی۔ چودھری صاحب نے آج رات کے کھانے کی دعوت کہلوائی تھی۔ اکثر ہی وہ بلاتے رہتے تھے صاحب کو۔ ہر 15-20 دن میں ان کا فون آ جاتا تھا صاحب کے پاس کہ فلاں وقت کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ کل بنگلے کا فون خراب تھا، شاید اس لیے انہوں نے بالے سے کہلوا دیا۔ وہ کوئی اور بھی کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے ادھر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور میرے کہنے پر رات ادھر ہی ٹھہر گیا۔ ملازم نے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ بظاہر یہ ایک سیدھی سادی صورتحال تھی جس میں کسی قسم کا شک کرنا مناسب نہیں تھا، خصوصاً اس لیے بھی کہ موت کی وجہ قطعی طبی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے اندر کھٹک سی محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو باجوہ تو خود چودھری کا ہی ساتھی تھا، اس لیے اس سے اسے نقصان پہنچنے کے امکانات بہت کم تھے، لیکن چودھری کی سانپ جیسی فطرت کو سمجھنے کے بعد وہ اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھتا تھا۔ سانپ ڈسنے پر آتا ہے تو بھلا کب دیکھتا ہے کہ سامنے دوست ہے یا دشمن، وہ تو بس ڈس لیتا ہے۔ ملازم کا بیان مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس سے کوئی اور سوال نہ کرنا چاہتے ہوں تو میں اسے فارغ کر دوں؟ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ایس پی نے اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ فوراً ہی ایس پی کے حکم پر ملازم سمیت دیگر افراد بھی باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ چودھری صاحب نظر نہیں آ رہے یہاں، ورنہ باجوہ کے دوست کی حیثیت سے تو میں ان کی یہاں موجودگی کی امید کر رہا تھا۔ اس نے ایس پی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہیں موجود تھے، پر انہیں مجبوراً جانا پڑا۔ وہ بیچارے خود بڑی پریشانی میں ہیں۔
رات جانے ان کے کس دشمن نے ڈیرے میں گھس کر تہہ خانے میں آگ لگا دی، لاکھوں کا سامان جل گیا۔ خیر مال کی تو چودھری صاحب کو فکر نہیں، لیکن پریشان ہو گئے ہیں کہ کس دشمن نے اتنی جرت کی ہے۔ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایس پی نے جواب دیا، یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے۔ آپ کے محکمے کے لوگوں نے انویسٹیگیشن کی اس معاملے کی؟ اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انجان بن کر پوچھا۔ ابتدائی تحقیق تو ہو چکی ہے، حملہ آور تنہا تھا اور موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ ہمیں موٹر سائیکل کے پہیوں کے جو نشانات ملے ہیں، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پیر آباد سے باہر کا آدمی تھا جو آیا اور اپنی کارروائی کر کے چلا گیا۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا یہ ابھی سمجھ نہیں آیا۔ ممکن ہے کسی نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہو، یا پھر یہ کہ کوئی کسی خاص شے کی تلاش میں آیا ہو۔ ایس پی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اپنے آخری جملے سے اس نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ شہریار کی ذات بھی شک کی زد میں آتی ہے، لیکن شہریار قطعی نروس نہیں ہوا اور بے پرواہی سے بولا، چودھری صاحب سے ان خاص چیزوں کی فہرست بنوا لیں جن کی تلاش میں ان کے خیال میں کوئی ڈیرے پر گھسنے کی جرت کر سکتا ہے۔ چیزوں کی تفصیل سامنے آئے گی تو مشکوک افراد کے نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے اس مشورے پر عمل ممکن نہیں۔ کم از کم چودھری یہ تو ہرگز بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے ڈیرے میں موجود اپنی خفیہ تجوری میں چند ایسی تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ شہریار کو بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سچ کو تسلیم کیے بغیر شہریار پر کوئی الزام عائد کرنا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ کم از کم وہ لوگ اسے قانون کے شکنجے میں جکڑنے کی ہمت تو ہرگز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ تو یقیناً یہاں سے چودھری صاحب کے پاس ہی جائیں گے۔ میری طرف سے انہیں پیغام دیجیے گا کہ اگر میری مدد درکار ہو تو تکلف نہ کریں۔ میں فی الحال مزید یہاں رک نہیں سکتا، ورنہ خود ان سے ملاقات کرتا۔ اپنے پیچھے کئی اہم کام چھوڑ کر آیا ہوں، اس لیے جلد واپس جانا ضروری ہے۔ اس نے ایس پی کو اپنا پیغام دیا اور اس سے مصافحہ کیے بغیر باوقار انداز میں قدم اٹھاتا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے بی بی؟ رات سے ایسے ہی لیٹی ہوئی ہیں، نہ کچھ بولتی ہیں نہ کھاتی پیتی ہیں، اس طرح تو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ کشور کے سرہانے کھڑی رانی تشویش زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب تھی۔ جی تو کرتا ہے مر جاؤں، پر موت پر بھی تو اختیار نہیں۔ آنکھوں پر بازو دھرے کشور نے رندے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اللہ نہ کرے بی بی، مریں آپ کے دشمن، چنگا بولیں، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ رانی نے دہل کر اسے ٹوکا، اس وقت تو سب سے اچھا یہی لگ رہا ہے کہ اپنی جان سے چلی جاؤں۔ گناہ کرنے والے گناہ کرتے نہیں شرماتے، لیکن میں ایک گناہ کو ہوتے دیکھ کر اتنی شرمندہ ہوں کہ جی چاہتا ہے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ ہنوز اسی کیفیت میں تھی۔ آپ دل کی بہت نرم ہے نا جی، اس لیے ذرا سی گل پر اتنی شرمندہ ہو جاتی ہیں، ورنہ ادھر تو لوگ وڈے سے وڈا گناہ کر کے بھی اکڑ کر چلتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کشور کی اس حالت کی وجہ کیا ہے، بس یوں ہی ایک عمومی بات کر رہی تھی، لیکن یہ بات کشور کو کوڑے کی طرح لگی اور چودھری کا چہرہ نظروں کے سامنے آ گیا۔ کتنے بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ تھا اس کے سر پر، لیکن وہ اس بوجھ کو محسوس کیے بغیر پوری ڈھٹائی سے جی رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے باپ کے عہدے پر فائز اس ظالم اور بے حیا شخص کو کوئی کڑی سزا سنا ڈالے، مگر یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ بے بسی سے تکیے پر ادھر سے ادھر سر پٹکتے اسے یکدم ہی شہریار کا خیال آیا۔ آفتاب کے مطابق وہ ایسا شخص تھا جو چودھری سے ٹکر لے سکتا تھا۔ اگر فریدہ ساتھ دیتی تو شہریار کی مدد سے چودھری کے خلاف کارروائی کی جا سکتی تھی۔ شدید دکھ اور اذیت کے احساس سے دوچار وہ اس خیال کے آتے ہی بستر چھوڑ بیٹھی۔ اسے فوری طور پر فریدہ سے ملنا تھا اور اسے قائل کرنا تھا کہ وہ خود پر ظلم سہنے کی بجائے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ اسے امید تھی کہ رات والے واقعے کے بعد اسے فریدہ کو راضی کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ کہاں جا رہی ہیں بی بی؟ کوئی کام ہے تو مجھے حکم دیجیے۔ اسے بفرے ہوئے موڈ کے ساتھ کمرے سے باہر کا رخ کرتے دیکھ کر رانی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ آج صبح سے ہی حویلی کی فضا میں اچھا خاصا کھنچاؤ تھا۔ ڈیرے پر آگ لگنے کی خبر حویلی میں بھی پہنچ گئی تھی۔ باجوہ کی موت کا بھی پتہ چلا تھا، اور یہ دونوں واقعات ایسے تھے جن سے حویلی کی فضا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن رانی محسوس کر رہی تھی کہ ان وجوہات کے علاوہ بھی کوئی وجہ ایسی ہے جس کے سبب وڈی چودھرائن کا مزاج برہم ہے۔ چودھرائن ناہید بھی اسے کچھ پریشان سی لگی تھی۔ بڑی چودھرائن نے اسے حکم بھی دیا تھا کہ کشور کو میرے کمرے میں بھیجو، لیکن اس نے کشور کی بے حد خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا تھا۔ کشور کی مزاج آشنا ہونے کے ناطے وہ جانتی تھی
کہ اس وقت وہ جس کیفیت کا شکار ہے، بڑی چودرائن کے حکم کی ہرگز بھی تعمیل نہیں کرے گی۔ بڑی چودرائن کی منہ چڑی ملازمائیں نچھی اور شادو کشور کی مزاج پرسی کے بہانے آ کر اس بات کی تصدیق کر گئی تھیں کہ وہ واقعی بیمار ہے یا بہانہ بنایا گیا ہے۔ چودرائن ناہید بھی وہاں آئی تھی، لیکن کشور نے آنکھیں کھول کر ماں کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی اور اسے تھوڑی دیر چپ چاپ بیٹھنے کے بعد مایوس ہو کر واپس جانا پڑا۔ ان ساری باتوں سے رانی نے اندازہ لگایا تھا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے کشور اپنے بزرگوں سے اور بزرگ اس سے ناراض ہیں۔ اپنے اسی اندازے کی بنیاد پر وہ کشور کو باغیانہ سی کیفیت میں کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر گھبرا گئی اور اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی کسی بات پر دھیان دیے بغیر باہر نکل گئی اور برآمدہ پار کر کے سیدھے اوپری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ پریشان سی رانی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ رک جا کشور، تو اوپر نہیں جا سکتی۔ ابھی کشور نے پہلے قدمچے پر ہی پیر رکھا تھا کہ ایک روبدار آواز فضا میں گونجی۔ کشور اس تحکمانہ آواز کو پہچان چکی تھی، پھر بھی اس نے گردن گھما کر حکم دینے والی ہستی کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی چودرائن تھی جو اس کی طرف پرجلال نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں جا سکتی میں اوپر؟ اس نے چودرائن کی جلال بری نظروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تنتنا کر پوچھا۔ یہ تیرے ابا جی کا حکم ہے، میرے روکنے سے تو رکتی نہیں، کیا ان کی گل بھی نہیں مانے گی؟ وہ گویا اسے چیلنج کر رہی تھی کہ چودھری کی طرف سے عائد کردہ پابندی کے بعد بھلا وہ کیسے حکم عدولی کی جرت کر سکتی ہے؟ کسی کا بھی حکم ہو، میں نہیں رکنے والی، کشور نے رکھائی سے کہتے ہوئے سیڑھی پر اپنا پیر رکھا۔ رات سے اب تک وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی، ورنہ اس جرت مندی کا مظاہرہ بقائمی ہوش و حواس کرنا ممکن نہیں تھا۔ رب دا واسطہ بی بی ضد نہ کریں، واپس اپنے کمرے میں چلیں۔ وفادار ملازمہ نے اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے استدعا کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ رانی کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ مت روک مجھے، اب میں کسی ظالم کے دباؤ میں آنے والی نہیں، وحشت زدہ سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک قدم اور بڑھایا۔ مت ماری گئی ہے اس کڑی کی، لگتا ہے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ کہاں ہے ناہید؟ بلاؤ اسے، کہو کہ آ کر آپ اپنی دھی کو سنبھالے۔ اس کی کھلم کھلا بغاوت نے بڑی چودرائن کو چراغ پا کر دیا اور وہ زور سے چیخی۔ اس سے قبل کہ وہاں موجود ملازماؤں میں سے کوئی اس کے حکم کی تعمیل کے لیے جاتی، چودرائن ناہید خود وہاں آ پہنچی۔ کیا ہو گیا ہے میری دھی؟ کیوں اتنی ضد کر رہی ہے؟ تو نے سنا نہیں کہ تیرے ابا جی نے تیرے اوپر جانے پر پابندی لگائی ہے؟ تو چل میرے ساتھ اپنے کمرے میں تیرے ابا جی سے گل کر کے تجھے بہزاد سے ملنے کی اجازت دلوا دوں گی۔ مجھے معلوم ہے تو اپنے بھرا سے وڈی محبت کرتی ہے، اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی، پر اس وقت تھوڑا سا صبر کر لے۔ اپنے بھاری وجود کے ساتھ تیزی سے چل کر آنے اور پھر 2-3 سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے چودرائن ناہید کا سانس پھول رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کشور کا بخار کی حدت سے جلتا ہاتھ تھامے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے؟ چودرائن ناہید کو اپنی کوشش میں کامیابی ہوتی، اس سے پہلے ہی چودھری افتخار خود وہاں چلا آیا۔ ایک تو ڈیرے والے حادثے نے پہلے ہی موڈ آف کر رکھا تھا، اس پر سے حویلی کے زنان خانے میں قدم رکھتے ہی جو پہلا منظر دیکھنے کو ملا، اسے دیکھ کر مزاج اور بھی برہم ہو گیا۔ کشور کو سیڑھیوں پر کھڑے دیکھ کر صورتحال بھی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، چنانچہ اپنے مخصوص دبنگ اور باروب لہجے میں بآواز بلند پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں چودھری صاحب، یہ کشور کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے، اس لیے عجیب عجیب ضدیں کر رہی ہے۔ تسی فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چودرائن ناہید نے گھبرا کر بہانہ بنایا تاکہ بیٹی کو باپ کے عتاب سے بچا سکے، مگر وہ خود اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ماں کی مصلحت پسندی کی پرواہ کیے بغیر زور سے چیخی۔ کوئی دماغ خراب نہیں ہوا ہے میرا، مجھے بس اوپر جانا ہے۔ کیوں جانا ہے تجھے اوپر؟ جب ایک باری منع کر دیا ہے تو تیری سمجھ میں نہیں آتا؟ چودھری نے اپنے لہجے کے جلال سے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ہاں، نہیں آتا میری سمجھ میں، آپ بتائیں آپ کیوں جاتے ہیں اوپر؟ وہ بجائے دبنے کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو اس کی نظروں میں اتنے شرارے تھے جن کی چودھری جیسا بندہ بھی تاب نہ لا سکا اور بے اختیار نظریں چرا گیا۔ وہاں موجود دیگر لوگ البتہ کشور کی اس جرت مندی پر دنگ رہ گئے تھے۔ رانی نے تو اپنے حلق سے نکلنے والی چیخ کو روکنے کے لیے باقاعدہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس جرت مندی کے اظہار کے بعد کشور کو خوفناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔
اس کا تو دماغ سچ مچ خراب ہو گیا ہے، لگتا ہے علاج کے لیے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ تم لوگ اس کا سامان تیار کرواؤ، کل سویرے میں اسے لاہور بھجوا دوں گا، ادھر رہ کر اس کا علاج ٹھیک طرح سے ہو جائے گا۔ دوسرے لوگوں کو باپ بیٹی کے درمیان چھڑی سرد جنگ کی وجہ معلوم نہیں تھی، اس لیے وہ اس نرم سزا کو سن کر حیران رہ گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ چودھری جس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے بیٹی کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اس میں خود بھی اتنی تاب نہیں رہی کہ اس کا سامنا کر سکے، اسی لیے علاج کے بہانے اسے شہر بھجوا کر اس کی نظروں سے بچنا چاہتا ہے۔ آئیں بی بی، اپنے کمرے میں چلیں۔ چودھری بظاہر پورے روب کے ساتھ احکامات جاری کرنے کے بعد فوراً سے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ رانی نے ساکت سی کھڑی کشور کا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے اس سے دھیمے لہجے میں کہا، تو وہ جیسے گہری نیند سے جاگی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی رانی کے سہارے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہ بانو بہن تیار ہونا۔ وہ اپنے دراز بالوں کی چٹیا گوندنے کے بعد اپنے گرد چادر لپیٹ رہی تھی جب اکرم خان نے اسے پکار کر پوچھا۔ ہاں بھائی اکرم، تیار ہوں، ابھی باہر آتی ہوں، اس نے اکرم خان کو جواب دیا اور دیوار پر ایک کیل کی مدد سے ٹنگے دھندلے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرائی۔ نیلے پھولوں والی سیاہ چادر میں اس کا چہرہ اس دھندلے آئینے میں بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ یہ چمک اس کے چہرے کے گرد ہالے کی طرح لپٹی اس چادر کی وجہ سے ہے، جو بڑی شدت سے کسی کی یاد دلاتی ہے۔ اسے یہ چادر خرید کر دینے والا خود تو شاید اپنی اس مہربانی کو بھول بھی گیا ہوگا، لیکن وہ ایک پل کے لیے بھی اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے اسے یاد آتا تھا، اس کے بھجوائے گرم کپڑوں کی حدت میں، ہاتھ پیروں پر لگائے جانے والے لوشنز کی مہک میں، کتابوں کی سطروں میں، ہر شے میں اس کی یاد بسی تھی۔ وہ یہاں نہیں تھا لیکن ہر پل ہر دم یہیں تھا، وہ یہاں تھی لیکن ہر پل ہر لمحہ یہاں سے بہت دور پنجاب کے اس ضلع کے کوچوں میں بھٹکتی تھی جہاں وہ اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داریاں نبھاتا۔ یقیناً اسے یاد کرنے کی فرصت بھی نہ پاتا ہوگا۔ اس سے جدا ہوتے وقت اس نے اپنے دل میں جو عجیب سی کیفیت محسوس کی تھی، کاندے کے تنہا شب و روز نے اس کی خوبصورت وضاحت کر دی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ دکھنے میں ذرا سا خود پسند اور مغرور نظر آنے والا ایسی اس کے دل میں بس چکا ہے، اس لیے ہر پل کسی سائے کی طرح ساتھ ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ شہریار کے لیے اس کے دل میں وہ جذبہ بیدار ہو چکا تھا جو لوگوں کے ہجوم میں گر کر بھی انسان کو سب سے کٹ کر تنہا رہنے کا ہنر سکھا دیتا ہے، لیکن یہ تنہائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے من کی دنیا میں محفل سجائے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس محفل میں سوائے محبوب کے کسی اور کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی وہ ایک دم ہی محبوب کی اس محفل میں پہنچ گئی تھی۔ دروازے پر آہٹ ابری تو چونک کر اس طرف متوجہ ہوئی۔ اکرم خان کی ماں چوکھٹ پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تیار ہوں ماں جی، آ رہی ہوں، اس نے بولتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر صحن میں اکرم خان منتظر کھڑا تھا، اس کے قریب ہی دو بیگ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بیگ ماہ بانو کا تھا جبکہ دوسرے بیگ میں اکرم خان اور اس کی ماں کا سامان تھا۔ وہ لوگ اکرم خان کے ماموزاد بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے ہوشے جا رہے تھے۔ آ جاؤ بہن، دیر سے نکلے تو مشکل ہو جائے گی، ہم تو عادی ہے ان راستوں کا، پر تمہارے لیے یہ سفر تھوڑا مشکل رہے گا۔ اسے دیکھتے ہی اکرم خان دونوں بیگ کاندھے پر لٹکاتے ہوئے بولا۔ وہ ایک پروفیشنل پورٹر تھا جسے بڑا بھاری بھرکم سامان اپنے شانوں پر رکھ کر ادھر سے ادھر پہنچانے کی اچھی خاصی مشق تھی۔ ان دونوں بیگز کو تو اس نے یوں اٹھا لیا تھا گویا گلاب کے پھول ہوں۔ ہمیں تو یہ سارا راستہ ہاتھوں کی لکیروں کی طرح یاد ہے، ادھر سکردو سے ہوشے تک اتنے چکر لگائے ہیں کہ گنتی بھی یاد نہیں۔ آج کل سیاہ لوگ گندو گورو دیکھنے بہت جاتا ہے، ہم ماں کی وجہ سے پہاڑوں پر نہیں جاتا، لیکن اسکردو سے ہوشے تک سفر کرتا رہتا ہے۔ گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے وہ خوشگوار موڈ میں ماہبانوں کو بتا رہا تھا۔ پھر تو آپ کا ہوشے میں ماموں کے گھر بھی آنا جانا لگا رہتا ہوگا؟ ماہبانوں نے اس کی گفتگو میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہر بار ادھر جانے کا موقع نہیں ملتا، ہم ٹیم کے ساتھ جاتا ہے تو پھر اسی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اکرم خان نے بتایا۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں کاندے نالا بہہ رہا تھا۔ بلند پہاڑوں سے بہہ کر آتے اس نالے کے پانی کا شور دور سے ہی سنائی دے گیا تھا۔ نالے میں تیزی سے بہتے پانی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پتھر بھی لڑکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔
نالا پار کرنے کے لیے جو پل بنایا گیا تھا وہ محض 2 شہتیروں پر مشتمل تھا۔ اس پل کے ذریعے اتنے پرشور نالے کو پار کرنے کے خیال سے ماہبانو کانپ گئی۔ فکر نہ کرو بہن، ہم تمہیں سہارا دے کر پل پر سے لے جائے گا۔ اکرم خان نے اس کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے اسے تسلی دی، پھر بھی اس کا ڈر ختم نہیں ہوا۔ پہلے اماں کو لے کر جاؤ، اس نے اکرم خان سے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ پہاڑوں کی باسی اس بوڑھی عورت نے بنا جھجکے پھسلن زدہ شہتیروں پر مشتمل پل پر قدم رکھا اور اپنے جوان بیٹے کے سہارے نالے کے اس پار جا پہنچی۔ ماں کو اس پار پہنچانے کے بعد اکرم خان واپس آیا۔ اس دوران ماہبانو اپنے اندر کافی حوصلہ پیدا کر چکی تھی، چنانچہ اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی، لیکن پھر بھی خوف تو دل میں تھا ہی۔ اس نے اپنی زندگی میں پانی کا جو سب سے بڑا ذخیرہ دیکھا تھا وہ پیر آباد کی نہر تھی۔ وہ نہر اچھی خاصی طویل اور گہری ضرور تھی، لیکن اس کا پانی اتنا ہنگامہ پرور نہیں تھا کہ دیکھنے والا دور سے ہی ڈر جائے۔ زیر لب دعائیں مانگتے اس نے اکرم خان کے سہارے کاندھے کا ہیبت ناک نالا پار کیا اور کنارے پر پہنچتے ہی ایک طویل اطمینان بھرا سانس لیا۔ اچھا ہوا ہم نے تمہیں اس نالے کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر ہم تمہیں یہ بتا دیتا کہ اس نالے میں گرنے کے بعد آدمی کا بچنا ممکن نہیں تو تم تو پل پر قدم ہی نہیں رکھتا۔ اس میں گرنے والا تو بس بہتا ہوا سیدھے نیچے شیوک میں ہی پہنچتا ہے۔ شیوک دریا کا نام تو سنا ہوگا تم نے۔ اکرم خان اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ مجھے ابھی بتا دو کہ آگے تمہارے ہوشے کے راستے میں اور کتنے ایسے ندی نالے پڑتے ہیں تاکہ میں یہیں رک جاؤں۔ اس سے آگے میں اور کوئی ایسا خطرناک نالا پار کرنے کو تیار نہیں۔ ماہبانو نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا تو اکرم خان زور سے ہنس پڑا، پھر اسے اطمینان دلاتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو ہمارا بہن، آگے ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے آگے ہم ہوشے تک آرام سے جیپ میں سفر کرے گا۔ ماہبانو نے دیکھا تو واقعی وہاں کچھ فاصلے پر چند جیپیں کھڑی ہوئی تھیں۔ اکرم خان اسے اور اپنی ماں کو لے کر ان میں سے ایک جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ جیپ ڈرائیور اس کا آشنا تھا، جس نے مقامی بولی میں اس سے دوستانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے ان لوگوں کے جیپ میں بیٹھنے کی جگہ بنا دی۔ جیپ میں بہت سا سامان لدا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے بیٹھنے کے لیے مشکل سے ہی جگہ بن سکی تھی۔ پچھلی جیپ میں جو ٹیم بیٹھا ہے یہ اس کا سامان ہے۔ یہ جیپ ڈرائیور ہمارا دوست ہے، اس لیے ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گیا ہے، ورنہ ادھر سے ہوشے تک جانے کا جیپ والا بہت پیسہ لیتا ہے۔ اکرم خان نے جیپ میں موجود سامان اور غیر آرام دہ نشست کے لیے اس کے سامنے وضاحت پیش کی۔ کوئی بات نہیں بھائی اکرم، آپ نے بتایا تھا نا کہ یہ صرف گھنٹے بھر کا راستہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، 1 گھنٹہ تو آسانی سے کٹ جائے گا۔ اس نے اکرم خان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہا۔ جیپ روانہ ہوئی تو وہ ارد گرد کے مناظر کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ کہیں درخت اور جھاڑیاں تھیں تو کہیں بڑی بڑی چٹانیں۔ ان کا کھیتوں کے ایک سلسلے کے قریب سے بھی گزر ہوا۔ اس پل کے پار جانے کے بعد ایک چڑھائی آئے گی اور ہم ہوشے تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا خاصا طویل راستہ طے کرنے کے بعد جب ان کی جیپ چٹانوں کی اوٹ میں سے گزر رہی تھی تو اکرم خان نے گہرائی میں موجود پل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرخوشی کے عالم میں بتایا۔ اس کے لہجے کی اس خوشی پر وہ ابھی غور کر ہی رہی تھی کہ جیپ نے پل طے کر لیا اور ایک زبردست چڑھائی چڑھنے لگی۔ چڑھائی اتنی زیادہ تھی کہ اسے لگتا تھا جیپ سے نکل کر پیچھے جا گرے گی، لیکن خیر گزری اور ماہر ڈرائیور نے انہیں بخیر و عافیت ہوشے پہنچا دیا۔ چند گلیوں پر مشتمل ہوشے گاؤں کا ایک کچا پکا سا مکان ان کی منزل تھا۔ اپنی اکڑ جانے والی ٹانگوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ لوگ جیپ سے اتر کر جیسے ہی اس مکان میں داخل ہوئے ایک لڑکی سامنے آ گئی۔ لڑکی کی رنگت صاف تھی اور اس نے اپنے بالوں کو بے شمار مینڈیوں کی صورت میں گوندھ رکھا تھا۔ یہ گل مینا ہے، ہمارا ماموں زاد۔ لڑکی پر نظر پڑتے ہی اکرم خان کی آنکھیں چمکنے لگیں اور اس نے ماہبانوں سے اس کا تعارف کروایا۔ یکدم اس پر منکشف ہو گیا کہ اکرم خان کی خوشی کا سبب یہی لڑکی گل مینا ہے۔ گل مینا پہلے اپنی پھوپھی سے ملی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماہبانوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ گل مینا کے جسم سے ہلکی سی بو اٹھ رہی تھی۔ یقیناً ہوشے کی روایت کے مطابق وہ بھی بہت کم ہی نہانے کی زحمت کرتی تھی۔ ماہبانوں کے نتنوں نے اس بو کو محسوس ضرور کیا، لیکن ناگواری کے احساس کے بغیر، کیونکہ اس بو کے مقابلے میں محبت کی وہ مہک زیادہ طاقتور تھی جسے کوئی محبت برا دل رکھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔
مہبانوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ گلمینا کے چمن دل میں اکرم خان کی محبت کا پھول مہک رہا ہے۔ ٹخنوں سے اونچے میلے گھاگروں کے ساتھ سر پر پھٹی پرانی سی اوڑھنیاں رکھے وہ دونوں عورتیں زمین پر ادھر ادھر نظر دوڑاتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ ان کے شانوں سے بڑے بڑے جھولے لٹک رہے تھے، جن میں وہ راستے میں ملنے والی ہڈیوں اور کانچ کے ٹکڑوں کے علاوہ کاغذ کے پرزے اور دیگر اسی طرح کی چیزیں ڈالتی جا رہی تھیں۔ ان کے چہروں کی سیاہ رنگت، پپڑی زدہ ہونٹ اور گندے الجھے ہوئے بال ان کے شانوں سے لٹکے جھولوں سے پوری طرح ہم آہنگ تھے۔ لوگ اس حلیے میں گلیوں اور کچرا کنڈیوں سے کچرا چننے والی ان عورتوں کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان دونوں عورتوں کو بھی کئی ایک افراد نے دیکھا تھا، لیکن سرسری سی نظر ڈال کر ایک معمول کا حصہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ کسی نے اگر گہری نظر ڈالی بھی تھی تو ان کے چہروں پر نہیں، بلکہ ان نشیب و فراز پر جو سر پر ٹکی اوڑھنیوں کے دونوں پلو شانوں سے پیچھے پڑے ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو ہی دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ جو ہوس پرست تھے وہ اس نظارے سے بن مانگی نعمت کی طرح لطف اندوز ہونے کے ساتھ ہی ایک آدھ فحش جملہ پھینک کر آگے بڑھ جاتے، مگر کوئی ان کے زیادہ قریب نہیں آتا تھا کہ سب ہی کو معلوم تھا یہ کچرا چننے والی عورتیں کس درجہ بد زبان اور مرد آر ہوتی ہیں۔ کھلی تجوری بن کر سڑکوں پر پھرنے والی یہ عورتیں اتنی بے باکی سے گھوم کر اپنا کام کرتی ہی اس اعتماد کی بنیاد پر تھیں کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی مائی کا لال ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کوئی جرت کرتا تو وہ اس کی عزت کو کچرا کرنے میں لمحہ بھر بھی نہیں لگاتیں۔ چنانچہ من چلے دور سے چاہے جتنی مرضی آنکھیں سینکیں، قریب آنے کا رسک نہیں لیتے تھے۔ ان عورتوں کے گندے حلیے بھی مردوں کو ان سے دور رکھنے کا ایک سبب تھے۔ وہ دونوں بھی اپنی برادری کی دیگر عورتوں کی طرح اپنے کام میں منہمک بڑی بے نیازی سے قدم اٹھا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ جب وہ اپنی نظریں ارد گرد دوڑاتی ہیں تو صرف زمین پر پڑے کچرے کو نہیں ٹٹولتی، بلکہ اپنے اطراف کا بے حد ماہرانہ اور پیشہ ورانہ جائزہ بھی لیتی ہیں۔ بظاہر بے نیازی سے، لیکن حقیقت میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتی وہ دونوں اب ایک سرکاری اسکول کے مین گیٹ کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ ابھی انٹرویل نہیں ہوا تھا، لیکن اسکول کے گیٹ کے باہر ٹھیلے اور خانچے والے جمع ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اس منظر کو سرسری نظر سے دیکھتی ہوئی اسکول کے سامنے سے گزر کر دائیں جانب مڑ گئیں۔ اسکول کی دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ اہل علاقہ نے کچرا کنڈی بنا رکھی تھی۔ وہ دونوں کسی معمول کی طرح اس کچرا کنڈی میں داخل ہو گئیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کچرا چننے کا عمل جاری رکھا۔ پھر ان میں سے ایک کچرا چنتے چنتے اسکول کی دیوار کے بالکل قریب پہنچ گئی اور اپنے شانے پر لٹکا بڑا سا جھولا پھرتی سے اتار کر دیوار کی جڑ میں رکھ دیا۔ اس عمل سے فارغ ہوتے ہی اس نے ذرا فاصلے پر کچرا چنتی اپنی ساتھی کی طرف دیکھ کر وکٹری کا نشان بنایا، اور پھر وہ دونوں جس انداز میں وہاں آئی تھیں اسی انداز میں اس علاقے سے دور نکلتی چلی گئیں۔ اس علاقے سے دور نکلنے کے بعد ایک گاڑی ڈرائیور سمیت ان کی منتظر تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے اپنے حلیے تبدیل کرنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی، کچرا چننے والی عورتوں کے چولے میں سے دو مختلف لڑکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ را کی خصوصی ایجنٹس ارمیلا اور گیتا، المعروف ندا اور ہنا۔ ایک ہفتے میں دوسرا بم بلاسٹ، وہ بھی ایسا جس میں اسکول کے معصوم بچے مارے گئے۔ لوگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس صورتحال کو؟ اوپر سے نیچے تک سب ہل کر رہ گئے ہیں۔ اپنی کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے مختار مراد خود کلامی کے انداز میں بولا اور کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ بہت زیادہ اعصابی دباؤ اور تھکن کا شکار ہے۔ اوپر والوں کو رہنے دیں، انہیں کسی حادثے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دو چار جذباتی بیان دے کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم پولیس والے ہیں جو ایسے ہر موقع پر گدھوں کی طرح کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ آپ معلوم کر کے دیکھ لیں، وزیر اعظم اور صدر میں سے کوئی رات کے اس پہر نہیں جاگ رہا ہوگا۔ سجاد رانا نے تھکے تھکے انداز میں خود بھی ایک کرسی سنبھالتے ہوئے تلخ لہجے میں تبصرہ کیا، جسے سن کر مختار مراد کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ دوڑی اور پل بھر میں معدوم ہو گئی۔ آج تو تم اپنے کزن شہریار کے لہجے میں بات کر رہے ہو۔ ہر صحیح آدمی کو ان حالات میں اسی لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ شہریار غلط نہیں ہے، بس مصلحتاً ہی اسے ٹوکتا رہتا ہوں۔
مجھے معلوم ہے کہ جذبات کا اظہار ہم جیسے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن ہیں تو بہرحال ہم بھی انسان۔ آپ بتائیں کہ آپ کا دل نہیں کانپا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی سوختہ لاشیں اور بکھرے ہوئے عضو دیکھ کر؟ لیکن میڈیا والے ہم سے ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو۔ پولیس کیا کر رہی ہے؟ حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس واقعے کے پیچھے کوئی جہادی تنظیم ہے یا پڑوسی ملک کے دہشت گرد؟ ہر سوال کا جواب آن دی اسپاٹ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ کیا پولیس کو الہام ہوتا ہے کہ حادثہ ہوتے ہی کھڑے کھڑے ان کے ہر سوال کا جواب دے دیں؟ اگر ہمیں کسی پر شک بھی ہے تو کیا میڈیا پر ایسی باتیں بتائی جا سکتی ہیں تاکہ ہمارے کچھ کرنے سے پہلے ہی مجرم ہوشیار ہو جائیں؟ حادثے کی ہولناکی، دن بھر کی بھاگ دوڑ اور میڈیا کی مسلط کرتا اعصابی جنگ نے اسے اتنا اعصاب زدہ کر دیا تھا کہ اس وقت وہ کسی طرح اپنے مزاج کی برہمی کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پانی پیو تاکہ کچھ غصہ ٹھنڈا ہو۔ مختار مراد نے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا اور انٹرکام پر چائے اور سنیکس کے لیے آرڈر دینے لگا۔ اسے سجاد رانا کی ذہنی کیفیت کا مکمل ادراک تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ایک ایسا شخص جس نے حال ہی میں اپنی نوجوان بیٹی کو کھویا تھا، معصوم بچوں کے کھٹے پھٹے جسم دیکھ کر کس ذہنی و قلبی اذیت سے گزرا ہوگا۔ خود وہ بھی بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ سوری، میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کے مشورے پر گلاس بھر پانی پینے کے بعد سجاد رانا ذرا ٹھنڈا ہوا تو شرمندگی سے بولا، کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی ہم میں سے ہر ایک پر یہ وقت ضرور آتا ہے جب وہ اپنے عہدے اور فرائض سے ہٹ کر ایک عام انسان کی طرح ریئیکٹ کرنے لگتا ہے۔ تربیت اپنی جگہ، لیکن اپنے جذبات کو یکسر ذات سے اکھاڑ کر پھینکنا بہرحال ممکن نہیں۔ مختار مراد نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے جواب دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک کی آواز ابھری اور ایک ملازم اجازت ملنے پر چائے اور سنیکس سے بھری ہوئی ٹرالی لیے اندر داخل ہوا۔ ملازم کے ٹرالی پہنچا کر واپس چلے جانے تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی۔ وہ واپس چلا گیا تو مختار مراد نے گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر جوڑا۔ میں تمہاری کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میڈیا والے بعض اوقات واقعی بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی آپے سے باہر ہو جائیں۔ جس طرح کی جذباتیت کا مظاہرہ تم ابھی میرے سامنے کر رہے تھے، اگر کسی نیوز چینل کے نمائندے کے سامنے کر دیتے تو اس کا انجام جانتے ہو۔ ہمارے ہاں پہلے ہی پولیس سے بڑھ کر ناقابل اعتماد کوئی ادارہ یا فرد نہیں۔ تم میڈیا کے خلاف کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتے تو ہر طرف سے لوگ پنجے جھاڑ کر تمہارے پیچھے پڑ جاتے۔ پہلے ہی تمہاری پوزیشن کافی نازک چل رہی ہے۔ خواجہ سراؤں والے معاملے میں تمہارا نام سر فہرست ہے۔ پولیس کسٹڈی میں جو خواجہ سرا مارا گیا، اس کے بارے میں ہی ہم ابھی تک میڈیا کے شکوک و شبہات دور نہیں کر سکے۔ ایسے حالات میں اگر تم نے میڈیا کے خلاف کچھ بول دیا تو وہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے کیا؟ وہ تو تمہارے اگلے پچھلے سارے کھاتے کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ اپنی جگہ درست اور حقیقت پر مبنی تھا۔ سجاد رانا، جسے پہلے ہی اپنی جذباتیت کا احساس ہو چکا تھا، کچھ اور بھی شرمندہ ہو گیا۔ آپ جانتے تو ہیں انکل کہ میں شینا والا کیس ابھی تک حل نہ ہونے کی وجہ سے کتنا پریشان ہوں۔ ابھی تک اس معاملے میں کوئی حتمی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اوپر سے ان بم دھماکوں نے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ مارکیٹ والے بلاسٹ پر کتنا کام کیا میری ٹیم نے، لیکن کیا معلوم ہوا؟ اتنی جدوجہد کے بعد صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ جس دکان میں بم رکھا گیا تھا وہاں بلاسٹ سے پہلے دو ایسی لڑکیوں کو جاتے دیکھا گیا تھا جن میں سے ایک کے ہاتھ میں بھاری بیگ تھا۔ نہ لڑکیوں کو کوئی جانتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کا حتمی حلیہ بتا سکا۔ خفیہ اداروں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے کیس کو حل کرنے میں مدد ملے یا تفتیش کی گاڑی آگے بڑھائی جا سکے۔ اب آج والے بلاسٹ میں بھی دو مشکوک عورتوں کا ذکر سننے میں آیا ہے۔ بم اسکول کی جس دیوار کے ساتھ رکھا تھا اس کے ساتھ کچرا گھر ہے اور بلاسٹ سے پہلے وہاں کچرا چننے والی دو عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ پولیس کے مخبر آج سارا دن ان لوگوں کے درمیان دونوں عورتوں کی بو سونگھتے ہوئے پھرتے رہے ہیں۔ کہیں سے کوئی کلو نہیں ملا۔ بات ویسے بھی سمجھ آتی ہے، یقیناً کچرا چننے والی عورتوں کا گیٹ اپ دہشت گردوں نے کور کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب وہ عورتیں آرام سے اپنے کسی ٹھکانے پر بیٹھی ہوں گی اور ٹی وی پر خبریں دیکھ کر ہماری بے بسی اور اپنی کامیابی پر کہے لگا رہی ہوں گی۔ اپنے رویے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہو گیا۔ ان معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے ایسے کام کرنے والا احتیاط سے کام تو لے گا،
مجرم خود تو اپنے آپ کو تھالی میں سجا کر ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اس قسم کے خصوصی کیسز میں تو ویسے بھی حالات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اکثر تو سارے کلوز بھی مل جاتے ہیں اور مجرم کی شناخت بھی ہو جاتی ہے، لیکن مصلحتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے کچھ بھی سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ تم نے تو ایک طویل وقت گزارا ہے ملازمت میں، تم خود یہ سارے حقائق جانتے ہو۔ میرے خیال میں تو مجھے تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مختار مراد نے گفتگو کے دوران سامنے رکھی جانے والی سینڈوچز کی پلیٹ کی طرف اسے متوجہ نہ ہوتے دیکھ کر چائے کے برتن اپنی طرف کھسکائے۔ آپ رہنے دیں، میں بناتا ہوں۔ اسے یکدم اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ عہدے کے اعتبار سے بھی اور رشتے کے لحاظ سے بھی دونوں صورتوں میں مختار مراد اس کے لیے واجب الاحترام تھا۔ اگر تنہائی اور بے تکلفانہ ماحول درکار نہ ہوتا تو اس وقت ملازم یا یہ خدمت انجام دیتا، لیکن ملازم کی عدم موجودگی میں تو اس کا ہی فرض بنتا تھا کہ وہ اس بات کا دھیان رکھے، مگر وہ اپنی الجھن میں گر کر کوتاہی کا مرتکب ہو گیا تھا۔ اب خیال آیا تو فوراً مستعد ہوا، ساتھ میں کچھ کھا بھی لیتے تو اچھا ہوتا۔ چند گھنٹوں بعد صبح پھر بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی۔ جب وہ اپنی بنائی ہوئی چائے کی پیالی میں سے گھونٹ بھر رہا تھا تو مختار مراد نے اسے ٹوکا، نہیں، کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ چائے پی کر اب فوراً گھر کے لیے نکلوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ مریم ابھی تک جاگ رہی ہوگی اور پریشان ہوگی۔ شینا کے بعد اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر لے لیتی ہے۔ آج والا حادثہ اس کے علم میں آیا ہوگا تو بری طرح متاثر ہوئی ہوگی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اسے لے کر ممی کی طرف شفٹ ہو جاؤں۔ کم از کم مجھے یہ اطمینان تو رہے گا کہ میری عدم موجودگی میں وہ کسی اپنے کے ساتھ ہے۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، میرے خیال میں تمہیں فوراً اپنے اس فیصلے پر عمل کر لینا چاہیے۔ مختار مراد نے اس کی بھرپور تائید کی۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ ابھی تو مریم کی فکر کی وجہ سے میں بہت سے معاملات ادھورے چھوڑ کر گھر واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن اسے ممی کے پاس شفٹ کرنے کے بعد میں پوری یکسوئی سے شینا کے کیس کی نگرانی کر سکوں گا۔ اپنی بیٹی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر مجھے کسی صورت چین نہیں آئے گا۔ مجرم کتنے ہی طاقتور اور پہنچ والے کیوں کرنا ہوں، میں نے انہیں نیست و نابود کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ اس عہد کی راہ میں کوئی مصلحت اور مجبوری نہیں آ سکتی۔ اس نے اپنے عزائم کا اظہار کیا اور پیالی میں موجود آخری گھونٹ بھی اپنے حلق میں انڈیل کر کھڑا ہو گیا۔ مختار مراد خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اب تک جو حالات سامنے آئے تھے ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ شینا کا قتل کسی عام مجرم کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے۔ اس قتل کے ڈانڈے جن لوگوں سے جا کر مل رہے تھے ان کے مقابل کھڑا ہونا آگ کے شعلوں میں کودنے کے مترادف تھا، خصوصاً اس لیے بھی کہ اپنے ہی لوگ اس جنگ میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن وہ سجاد رانا کو روک بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اولاد کی جدائی کے غم سے جلتا ہوا باپ کا سینہ کسی بھی مصلحت کا پانی چھڑک کر ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔